رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے عید مبارک۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں جب اپنوں کے ساتھ عید کا دن گزارا جائے، نہ صرف دن بلکہ رات اور وہ سارے لمحے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ آتا ہوں تو کہتا ہوں جی السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، صبح وطن کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ تو کبھی کبھی چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں، اور اگر چینج پازیٹیو ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو آج ایک خوبصورت چینج ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح وطن کی ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے جو جتنے لوگ ہیں جو آن سکرین ہوتے ہیں اور جو آف سکرین ہوتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو سکرین پہ نہیں آئیں گے وہ ہمارے اس پروگرام میں، اس نشریات میں شامل نہیں ہیں، یا جو ہم اپنی سکرین پہ یا سٹیج پہ یہاں پہ نہیں بلا سکیں گے ان کی کاوشیں موجود نہیں ہیں۔ ڈیفینیٹلی سب کا ٹیم ورک ہے، لیکن چند ایک لوگ جو آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جو اس محفل کو رونق بخشیں گے، چار چاند لگائیں گے، جیسے ہم صبح وطن آپ تک پیش کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تو کن کن کی محنت ہوتی ہے ان میں سے چند ایک لوگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ تعارف کرواتا ہوں، جیسے آپ کا جانا پہچانا نام مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور میرے بائیں طرف موجود ہیں ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی بخیریت ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک خلائی مخلوق جو اکثر میرے کان میں بولا کرتی ہے، جن کی آواز صرف میں ہی سنتا ہوں، آپ تک میں صرف ان کا نام لیتا ہوں، وہ ہیں محمد اشفاق صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب میں آپ کو شیخ کہوں، محمد اشفاق صاحب کہوں، میں آپ کو پروڈیوسر صاحب کہوں، میں کیا کہوں آپ کو؟ It's up to you, sir۔ اچھا جی، چلے پھر میری تو خوشی یہ ہے کہ میں آپ کو سب ناموں کے ساتھ محبت کے ساتھ اشفاق صاحب کہتا ہوں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خلائی مخلوق جی جی زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر آپ ڈر بھی جاتے ہیں۔ او یس، او یس۔ جب پریشر زیادہ ہوتا ہے پھر اچھا اب نہیں، وہ پریشر میں ڈیفائن کر دوں، پریشر ہوتا کون سے، کیونکہ اس کا مطلب کچھ اور بھی جا سکتا ہے نا بھٹی صاحب۔ جب یہ بولتے ہیں نا تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو خاص خاصیت سے جو میں کہتا ہوں نوازا ہے۔ ان کا روم بھی بند ہے نا، ہاں جی، اور جب بولتے ہیں نا اشفاق صاحب تو ایسا بولتے ہیں سم ٹائمز کہ یہاں سے کھڑے ہوئے باہر تک آواز جاتی ہے، تو وہ میرے کان سے ہوتے ہوئے دماغ تک آواز چلی جاتی ہے۔ تو اکثر ہمارا یہ آپس میں رہتا ہے۔ نہیں جی، یہ خوبصورت باتیں چلتی رہیں گی، خوبصورت گفتگو ہوتی رہے گی، اور کچھ پردے کے پیچھے کی جو کہانی ہے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے میرے بڑے قابل محترم میرے ساتھ جو موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سے۔ بھٹی صاحب، آغاز میں تو یہ ہے کہ آج تو جبہ بھی نہیں ہے، آج وہ رومال بھی نہیں ہے، آج وہ اٹائر بھی نہیں ہے، تو آج کیا آپ قربانی کے دن ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے جلدی آ گئے ہیں اس لیے وہ کپڑے نہیں پہنے؟ نہیں، آج میں تھوڑا ایزی فیل کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، لائٹ ہے تو عید کے کپڑوں میں آ گیا ہوں یار، کیا ہے اس پہ بھی تو اچھا لگ رہا ہوں۔ نہیں ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یونیفارم ہو گیا ہے میرے رائٹ بھی لیفٹ بھی، صرف اشفاق صاحب نے جو ہمیشہ سے خلائی مخلوق کا اپنا ایک کام ہے جو ڈفرینٹ رہتے ہیں وہ ڈفرینٹ لگ رہے ہیں، باقی سب ماشاءاللہ۔ آپ نے کہیں آپس میں ڈیسائیڈ تو نہیں کیا تھا کہ آج ہم کپڑا ایک ہی پہنیں گے؟ یزمانی صاحب اپنے گھر سے آئے ہیں، میں اپنے گھر سے آیا ہوں، قاری صاحب اپنے، اتفاق ایسا ہو گیا کہ یہاں آ کر دیکھا تو لباس سب کا ایک جیسا تھا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت اتفاق ہے جی۔ جزاک اللہ۔ تو عید کا دن کیسا گزرا ہے جی؟ آج عید قربانی عید تو تھی۔ ابھی ہم گزارنے کے لیے آ گئے ہیں نا اپنے ناظرین کے ساتھ، تو ابھی تو گزرے گی۔ اچھا، صبح ارلی مارننگ نماز کے بعد قربانی کر چکے آپ؟ ابھی کرنی ہے؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ابھی بچے ادھر گھر پہ ہیں، اچھا اچھا، وہ کریں گے، کسائی آ جائے گا تو کر لیں گے، نہیں تو پھر واپس جا کے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پچھلے سال تو بچے کہنا کہ بابا ہم خود ہی کرتے ہیں جی، میں نے کہا یہ آ رہا آپ سے مشکل کام ہے، وہ تکبیر تو انہوں نے پڑھ لی، 2 بکرے تھے تو دونوں بھائیوں نے ایک ایک نے تکبیر پڑھ لی ماشاءاللہ۔ تو پھر میں نے کہا اب گوشت بنانا اتنا آسان نہیں سر گوشت تو بعد کی بات ہے، پہلے کھال اتارنا آسان نہیں ہے۔ لیکن وہ بچوں نے ماشاءاللہ جی بڑے جذبے کے ساتھ ایک بکرے کی کھال بھی اتار لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہ دو دوست تھے تو بیٹھ کے تو گوشت بنانا شروع ہو گئے، تو جب تک ہمارا کسائی آتا ہے وہ ایک بکرے کو تقریباً گوشت بنا چکے تھے۔ اچھا، تو دوسرے کو پھر انہوں نے کہا جی آ جاؤ،
اچھا اچھا اچھا، یہ بڑا مزیدار کام یعنی اگر کہا جائے ٹریننگ ابھی چل رہی ہے. ہاں جی ہاں جی، وہ ظاہر ہے کہ وہ کھال اتارتے ہوئے کچھ کٹ لگ جائیں گے، وہ صاف سالم نہیں اترے گی تو نہ اترے بھائی. آج کل تو غریب آدمی کو دینے کا تھا 150 کی بکتی ہے، میں نے نہیں لینی. ہاں جی یہ بھی ہے، وہ کھال بھی پڑی رہ جاتی ہے. تو کٹ لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، بچے کو ٹریننگ ہو رہی ہے، بچے تربیت پا رہے ہیں تو بہترین ہے. ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ سارے بھائی مل کے قربانی خود ہی کرتے تھے ماشاء اللہ. تو والد صاحب سے سیکھا ہوا ہے. تو اب بچے جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جی کرو بھائی، ہمیں کیا ہے. تو ماشاءاللہ بڑا مزیدار ماحول رہا تھا پچھلے سال. ٹھیک ہے جی، ہم قاری صاحب سے جانتے ہیں کسی سوچ میں. قاری صاحب کیا ماحول ہوتا ہے عید کے پہلے دن، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ اصل میں وہ جب بھٹی صاحب بات کر رہے تھے نا تو وہ آنکھوں میں ایک جیسے سین چل رہا تھا، اس سوچ میں تھا میں کہ جب گاؤں میں تھے نا ہم، تو گاؤں میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ قاری صاحب یا مولوی صاحب یا کسی سے وہ تکبیر کہلوائیں، یعنی ذبح کروائیں. پھر تو قاری صاحب بہت سارے جانور ذبح کرنے پڑتے ہوں گے. تو وہ میں نے ایک دفعہ جو ہے نا تقریباً کوئی 25-26 مسلسل کیے. ایک گھر سے مکس کر کے یا صرف چھوٹے جانور؟ نہیں، بڑے جانور گائے جو تھے. وہ ایک گھر میں کیا، ساتھ والے کے کھڑے ہیں، آگے پھر کھڑے، پھر آگے کھڑے، وہ ایسے ہی لائن لگی ہوئی تھی. تو وہ الحمدللہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، سارے ذوق شوق کے ساتھ کرتے ہیں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ امام صاحب سے یا قاری صاحب سے جو ہے نا وہ سارے دو صاحب مل کے نا بڑے جانوروں کو پکڑنا قابو کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. تو وہ سارے مل کے نا دو صاحب تو پکڑ لیتے ہیں. قاری صاحب سے تکبیر پڑھوائی اور اس کے بعد وہ چند منٹوں کے اندر چمڑا اتار کے گوشت بنا کے ہو گیا. کیا خوبصورت بات ہے. تو گھر میں کیا روٹین ہوتی ہے؟ تو گھر میں ہم خود ہی، جیسے بھٹی صاحب نے بتایا نا کہ بکرا ہو تو پھر ہم خود ہی کرتے ہیں، کھال بھی اتارتے ہیں. ویسے بھی بھٹی صاحب قاری صاحب کے لیے کہنا آسان ہے، وہ کیوں آسان ہے یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا. میری ٹیم پوری ہے. یہ سسپینس میں تھوڑی دیر بعد ڈسکلوز کروں گا کہ وہ کیوں. جتنے آرام سے کہا ہے نا قاری صاحب نے، ہم خود بچوں کو لگا لیتے ہیں گھر میں آرام، تو یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا، ہر کسی کے بس کی بات وہ تو ایک ایک پکڑے تو بس پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جزمانی صاحب، سر خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے، سوالات کے جوابات بتانے کے حوالے سے یہ تو ذمہ داری آپ سر انجام دیتے ہیں. عید پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ گوشت کھانا یا جانور ذبح کرنا؟ عید کی ذمہ داری تو پہلی عید نماز پڑھا کے آئے ہیں جی. جیسا بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ اب قربانی جو ہے، بھٹی صاحب کی ٹیم بھی ماشاءاللہ پوری ہے، قاری صاحب کی ٹیم بھی پوری ہے، میری ٹیم تو پوری ہے لیکن چھوٹے ہیں ابھی. اچھا ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹا بالکل چھوٹا ہے اور دوسرا بھی 11 سال کا ہے. تو ٹیم الحمدللہ ہے لیکن ابھی وہ چھوٹے ہیں. لہٰذا مجھے عید والے دن، عید کے بعد سب سے پہلا یہی ہے کہ بکرے کو کسائی کے پاس لے کر جائیں. اس دن گھر کم ہی آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس لے آؤ. وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ جہاں میں عید نماز پڑھا کے آیا ہوں، جمعہ بھی وہیں پڑھاتا ہوں، تو وہاں سے میں نے بکرا خریدا. جی. تو جہاں سے خریدا وہ کہنے لگے قاری صاحب آپ کیسے ذبح کریں گے؟ میں نے کہا بس کسائی کے پاس لے آئیں گے. کہتے ادھر ہی ٹھہرا رہنے دو، عید نماز پڑھنے کے بعد آپ آنا، بس صرف یعنی قربانی یعنی ذبح کا تکبیر پھیر دینا، اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا بکرا جانے، ہم بنا کے آپ کو دے دیں گے. تو اب بس میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے جاؤں گا اور قربانی کا یعنی ان کی تکبیر پھیروں گا، ذبح کروں گا اور باقی جو بنا کر. اچھا، نارمل روٹین آپ کی؟ نارمل روٹین یہی ہے. ٹھیک ہے. لے جی، خلائی مخلوق میں بالکل نہیں کہنے والا، میں اشفاق صاحب کہنے والا ہوں. اشفاق صاحب اونچا بولنے والے ہیں آپ یا آہستہ بولنے والے ہیں ابھی، تاکہ میں IFB میں تو پرسکون رہوں نا ذرا. آج مجھے یہ نہیں کہ ایک دم سے آواز میں کہوں جی اشفاق صاحب بتائیے ذرا. تو آج کیا پلان ہے آپ کا عید والے دن کا؟ عام طور پہ جو ہے ہم بچپن میں تھے تو It's not very long time، پرانی بات نہیں، ابھی کل کی بات ہے، بچپن کا ذکر کر رہا ہوں. تو ابھی کل کی بچپن سے مراد 2001 تک والد صاحب زندہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے. آمین. تو ان کا شوق پہلے ہوتا تھا وہ چکی والا دمبا کرنا ہے. وہ سارا سال اس کو پالتے بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ اپنا شوق پورا کرتے تھے. پھر اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا اور اسی طرح تو میں بھی بکرے کے یعنی ایزی ہے ذرا اس کو ہینڈل کرنا. جی. تو بیٹا ماشاءاللہ جب میٹرک میں ہوا وہ کہنے لگا بابا ہم نے بکرا نہیں کرنا، ہم نے گائے کرنی ہے. اچھا، بڑے جانور پہ جانا. ہاں، بڑے جانور پہ جانا. میں نے کہا یار دیکھو بڑا مشکل ہے تو آپ کیسے کرو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا انشاءاللہ. تو بہرحال میں نے اس کو نا تھپکی دی، ٹھیک ہے جاؤ. وہ دوستوں کے ساتھ گیا، گائے لے آیا 2-3 دن پہلے.
वो फिर उसको समझ लग गई यार वाकई इसको संभालना ज़रा मुश्किल है। आपने कहा ना जब कि ठीक है करके देख लो, हाँ, तो फिर समझ वो लगी। फिर उसमें ये है कसाई से बात की, चूँकि बड़ा जानवर पहली दफ़ा करना था तो उससे बात की यार आप 2-3 हज़ार ज़्यादा लेना, लेकिन ये है कमिटमेंट पूरी करना। वो कहने लगा ठीक है ओके आ जाऊँगा मैं। तो इन दोस्तों ने मिलके क्या किया, 2-3 बुकिंग की उसकी, उसको कहा हमारे साथ आपने ईद पढ़नी है। अच्छा हाँ, ये भी और अच्छा है। जैसे ही ईद पड़ी उसको पकड़ा, तकबीर की और काम ईजी पकड़ा कैसे, काबू कैसे किया, कोई रस्सी रुस्सियाँ डाली कि उसको टाइट किया? पकड़ने से उसके मुराद बगैर ये तो मुमकिन ही नहीं है पहले दिन। ये जो इस टाइम पे ना जब ईद का एक इवेंट है, इनको होता है यार हम ये जल्दी से काम करें, आगे जाए, आगे से आगे जाए। बाज़ दफ़ा ना ये खिसक भी जाते हैं तो ज़ाहिर है सिर्फ वो उसको तकबीर फेर के आधा चमड़ा उतार के तो चले जाते। बल्कि नहीं हाँ, वो औजार रख तकबीर- जाते हैं, ये मेरा टोका पड़ा है और ये छुरी पड़ी, वो मैं आया करते बस। क्या है, तकबीर वो कितने फेरते रखे होते हैं, एक बंदा खाल उतारने लग जाता है, 3-4 आगे चले जाते हैं। तो करते ऐसे ही हैं, चूँकि हमारे वो पड़ोसी थे जिनसे पहले वो करते हैं। कब्जा जमाते हैं जी 2, 3, 4, 5 घरों के अंदर तकबीर फेर के रखा, अब उनको पता है अब कोई दूसरा नहीं बनाएगा। फिर वो वापस आते हैं, पहले घर में इधर गोश्त बनाया, जब वो दूसरे का पैगाम आया 2 बंदे उधर भेज दिए, 1 बंदा उधर भेज दिया, इसी तरह तो ऐसे करके शाम तक वो सब कुछ रखाए रखते हैं। अच्छा, ये जल्दी वाली बात ना मैंने इशफाक साहब से आपको पता है क्यों पूछी। एक और साहब भी हैं हमारी टीम में, उनको बहुत जल्दी होती है, हर काम बस जल्दी से हो जाना चाहिए, जल्दी से कर दे जल्दी। तो ये ईद वाले दिन भी यही कुछ ही चल रहा होता है। बस असल में होता ये है, बड़ा जानवर हो ना उसका गोश्त तकसीम करने की जिम्मेदारी बड़ी होती है। जी डेफिनेटली, हाँ, फिर वो दिन इस सारा तरह उसी है, में लग जाता है। मेरे पास 1-2 वर्कर थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी कोशिश करते हैं जहाँ जिस मोहल्ले में या जिस जगह पे कुर्बानी ना हो ना, तो हम पैकेट्स बना के काफ़ी सारे फिर उसको किसी की जिम्मेदारी लगा देता हूँ, क्योंकि हर जगह तो जाना मुश्किल है। अशफाक साहब ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अपनी ज़िंदगी का दौर गुजारा होगा, बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे, कभी आपने सोचा था कि इस तरह ईद शो में आप बैठेंगे हमारे साथ? पहले तो ऑफ द सेट पीछे जाके आप काम कर रहे थे। पहले अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब का एक प्रोग्राम था खुल्क़ अज़ीम। अरे आप तो सीरियस ले गए, मैं कहने का मतलब ये था फॉर द लाइटर नहीं, नोट हाँ। कि कैसा फील कर रहे हैं आपके जो सुबह वतन आपके साथ बैठ के ना जो चिट चैट चल रही है, ये हम इसको ना कहले एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं यजमानी साहब, ये फरमाइएगा, एक तो आपकी ज़िम्मेदारी है प्रीव्यू करना, सुबह वतन को देखना, फिर हमारी जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, कुछ चीज़ ठीक करने वाली है, उन सारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ आपकी अपनी जो प्लानिंग होती है और भी बहुत से काम होते हैं, आप किस तरह मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि एक वक्त में बहुत से काम आप कर रहे होते हैं, फिर घर जाना, फिर एक विद द टाइम स्पेंड वापस आना, वो सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं। ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है कि इंसान के जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, आपकी तजर्बा ज़िंदगी आगे जाती है, तो वैसे वैसे ज़िम्मेदारियों में इजाफा भी होता चला जाता है। जी, तो इंसान को अल्लाह ताला तौफीक देता है तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो प्रीव्यू के हवाले से आपने बताया है, पूछा है, और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी होती है, उसमें भी मौजूद होता हूँ। तो इसमें यही होता है कि जब प्रोग्राम हो रहा होता है उसके बाद भी पूरा देखना होता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ नशर ना हो जाए कि जिससे मुआशरे के अंदर कोई परेशानी वाली, यानी जैसे अब अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना जी, कि मुआशरे के अंदर एक खुशी भी हो, हमारे ज़रिए से खुशी जाए। पॉलिसी यही है कि एक तालीम भी जाए और नफ़रत जो है वो कम से कम हो, और मुआशरे के अंदर यानी एक रहनुमाई जो है वो फैले मुस्तनद हवाला जात के मुस्तनद साथ। हवाला जात के ज़रिए से। कोई ऐसी बात ना जाए जो हमारे मुल्की हवाले से या फिर सोसाइटी में किसी मसलक को, किसी शख्सियत को ऐसे हिट करे कि जो है ना वो हमारे मुआशरे में नफ़रत का जो है नज़रिया बन जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम प्रीव्यू वगैरह भी करते काफ़ी हैं। मुश्किल हो जाता है, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि यस्मानी साहब फ़ौरी तौर पर इशफाक साहब को बताते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, फ़ौरी तौर पर इशफाक साहब मुझे इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो हम भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये बात इस तरह से है, इसको वाजे कर दें। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, चूँकि बड़ी प्रोग्राम जिम्मेदारी लाइव का होता काम है, प्रोग्राम चूँकि लाइव होता है तो इसलिए उसी दौरान जो है ना वो बताना पड़ता है, और फिर भट्टी साहब भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे के अगले ही लम्हे उसकी आपके सवाल के ज़रिए से कोई तसहीह आ जाती है, कि उसकी करेक्शन मज़ीद वजाहत आ तो जाती कैसे है। आप माशाल्लाह इतनी किताबें याद की हैं, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी आप भी हैं, एक अरसे तक आप वहाँ पे मौजूद रहें, याद किया हुआ है सब कुछ या रिवाइव करते रहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यानी पढ़ा हुआ है, और ये जब ख़ास तौर पे भट्टी साहब गुफ्तगू करते हैं ना, जी जी,
ان کی گفتگو سے بہت سی چیزیں وہ ذہن کے اندر جو تحت شعور کے اندر ہوتی ہیں یا کوئی 20-20 سال پہلے پڑھی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ان کی گفتگو سے وہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی چیز ذہن سے محو ہو بھی جائے تو جا کر دوبارہ چیک کر لیتے ہیں۔ ذمہ ساری داری ہے کتابیں وہ حفظ تو نہیں رہتی، لیکن یہ ہے کہ ایک مطالعے کے اندر رہنے کے بعد وہ چیزیں ذہن اچھا، میں رہتی ہیں۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ یزمانی صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی چیز لائیو گئی ہے تو بریک میں آ کے فوری طور پہ ہمیں کہیں گے وہ والی جو بات ہوئی تھی نا اس کو ذرا دوبارہ کلیئر کر لیں، پھر بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم پھر بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کر کے اس چیز کو کلیئر کرواتے ہیں، تو بڑی زبردست بات بالعموم ہے۔ ایسا ہے کہ بھٹی صاحب کی گفتگو میں کوئی وہ وضاحت طلب چیز ہوتی نہیں عام طور پر۔ اچھا، جب وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کالر ہوتا ہے نا، کال کرنے میں کبھی اس کی آواز دب گئی، کبھی آواز کم ہو گئی، کبھی وہ اپنا سوال سمجھا نہیں پایا، تو ہم چونکہ بیک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بھٹی صاحب سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جب بات صحیح طور پر سنی نہ گئی، ہم نے چونکہ سنا ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے، اس لیے ہم ذرا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا بات ایسے جی نظامی صاحب، اس میں ہم ایز اے ویور بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھی ویور کے ذہن میں کیا سوال آ سکتا ہے، کیا بات آئے گی، اگر کراس کویسچننگ ہے، دونوں ایسپیکٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسپیکٹ آ جاتے ہیں جس سے ہمیں نا اپنی بات سمجھانے میں۔ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا، اور دوسرا وہ جو میرے کان میں بہت ساری باتیں یک لخت بول دیتے ہیں، وہ اصل میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس طرح آواز نہیں آ رہی ہوتی، بھٹی صاحب کو آواز بھی آ رہی ہوتی، اشفاق صاحب کو آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے اپنی بات کو۔ ہاں، اسی طرح وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بھی زیادہ بلند آواز ہوتی ہے، اصل میں وہ جو آپ کے ریسیور کا والیوم ہے نا، نہیں، وہ جذبات ہوتے ہیں، وہ ذرا تھوڑے ہائے ہوتے ہیں۔ بات ہوتا ہے نا کہ انہوں نے یہ مکمل کر کے آگے نکل جانا ہے، ایک لائیو کال بھی آ گئی ہے تو یہ بات رہ نہ جائے، اور وہ فورس باقاعدہ میرے تک آ رہی ہوتی ہے، بس رک جائے، بس رک انہوں نے جائے۔ ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے نا، جب آدمی نے ہیڈ فون لگایا ہو تو وہ سمجھتا ہے جیسے مجھے اپنی آواز کم آ رہی ہے، دوسرے کو بھی زیادہ اونچی کم بھی جا رہی ہے اس کو۔ بعض دفعہ اوپر سے ہمارے سینئرز جو ہیں وہ بھی مشورہ دیتے ہیں یہ اس طرح کلیئر، یعنی آپ کے اوپر بھی خلائی مخلوق ہے؟ ہاں، اس سے ہمارے ایچ او ڈی ہیں ماشاءاللہ، ڈیٹا پروگرامنگ ہے، ڈیفینیٹلی وہ ظاہر ہے پروگرام دیکھ ذمہ رہے داری ہے، ہیں، بالکل، اور ظاہر ہے پروگرام کی بہتری کے لیے سارا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت سی گفتگو کرنی ہے، معزز مہمان موجود ہیں جی، عید کا دن ہے اور کہیں نہ کہیں دل کر رہا ہے کہ جا کے ذرا بھنا ہوا گوشت تھوڑا سا چکھ لیا جائے۔ ہم سارے مہمانوں کا، جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان کا بھی یہ حال ہوگا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، آپ نے کہیں نہیں جانا، دوبارہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی، عید الاضحیٰ مبارک، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی، عید الاضحیٰ مبارک۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور خوبصورت نشست جاری ہے، گفتگو یہاں پہ بریک کے بعد بھی چل رہی تھی۔ قاری صاحب سے میں بات کرتا ہوں۔ قاری صاحب، یہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ صبح وطن، اس کا آغاز آپ کی تلاوت قرآن کریم سے ہی ہوتا ہے، یہ آپ کے دل میں کیسے آیا؟ ویسے تو سب سے پہلی سوچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، وہی ہمارے دلوں میں اتارتا ہے، تو اس فیلڈ میں، اس شعبے میں آپ کیسے آئے؟ اتنی خوبصورت ادائیگی ہے آپ کی ماشاءاللہ، آپ دنیا بھی پھری ہے آپ نے اپنے اس خوبصورت فن کی وجہ سے، کیسے آپ کے دل میں آئی یہ بات؟ یہ میں نے شاید پہلے بھی ایک قصہ آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو مسجد میں تلاوت ہوتی تھی سورۃ الرحمن کی، تو جیسے کانوں میں آواز پڑتی تھی نا تو ایسے جیسے کوئی چیز کھینچ لیتی ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم مسجد میں چلے جاتے تھے، تو جب وہ تلاوت سنتے تھے تو دل کو سکون آتا تھا، تو اس وقت دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی ایسا پڑھنے کی کوشش کریں، ہم بھی یہ بنیں۔ تو الحمدللہ پھر انہی ہی سے ہی شروع کر دیا سیکھنا اور قرآن حفظ کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر جہاں سے انہوں نے پڑھا تھا ان کے استادوں کے پاس گئے، ان سے پڑھا، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر وہ مختلف جو ہے نا مقابلہ جات ہوئے پاکستان میں، الحمدللہ ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو جہاں پہ ہم ادارے پہ پڑھتے تھے وہاں بھی جب میں نے جانا نا چھٹی پہ یا آگے پیچھے کہیں بھی جانا، تو جو استاد تھے وہ کہتے تھے چھوڑو، نماز کے بعد بھی کہتے تلاوت سناؤ۔ آپ کو کہا کرتے؟ مجھے کہا کرتے تھے ماشاءاللہ کہ جب بھی میں نے جانا ہے نا تو انہوں نے کہنا آپ نے نماز پڑھانی۔ ساہیوال میں نا جب ہمارا مدرسہ تھا تو جب ہم فارغ ہو کے آئے تو پھر کبھی بھی ہم جاتے نا تو وہ انہوں نے رات کو اگر گئے نا 10 بجے تو وہ جاگ رہے ہیں تو انہوں نے کہنا لاؤڈ سپیکر چلاؤ اور قاری احمد یار کی تلاوت کراؤ، رات کو انہوں نے تلاوت پہ لگا دینا، پھر ہم انکار بھی نہیں کر سکتے تھے ماشاءاللہ۔ تو ایسے جو ہے نا الحمدللہ شوق جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، صرف قرآن کی وجہ سے۔
ماشاءاللہ. یعنی بہت ساری ٹینشنیں جو ہے نا دنیاوی الحمدللہ وہ اس کی وجہ سے ان سے بچے رہتے ہیں. اچھا قاری صاحب ایک بات بتائیے, کبھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو مدعو کیا جاتا ہے, خاص طور پہ جیسے صبح وطن میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیے اور آپ تلاوت قرآن کریم سے ہی پروگرام کا آغاز کیجیے, کبھی آپ کا دل کرتا ہو, ایسے لمحات آتے ہوں کہ میں نے صرف اپنے لیے تلاوت کرنی ہے, میں نے خود ہی سننی ہے, میرا اپنا ہی دل کر رہا ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا ہوتا ہے کہیں پہاڑوں میں, جنگلوں میں. اچھا تنہائی میں اوہو, اچھا, ٹھیک. ہفتے میں 2-3 دن چکر لگتے ہیں نا مری کے, تو وہ اسی پہ لگتے ہیں. قاری صاحب یہ کیا چکر ہے, ذرا ہمیں بھی سمجھائے نا. وہ کیسے سر, آپ کو پتہ ہے کہ آج فون کریں تو یہ یہاں پہ ہے, صبح پوچھیں پروگرام کے لیے, میں تو مری میں ہوں, یہ کیا سر آئے روز مری جا رہے ہیں؟ یہی جو ہے نا جی, یہی چیز میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ کچھ دوست ہمارے یا ہمارے قریبی لوگ جو ہے نا, جیسے ہمارے کچھ نمازی یا وہ لوگ, وہ پریشان ہیں کہ قاری صاحب آئے دن جو ہے نا یہ مری جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں بتائیں نا کیا وجہ ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی وجہ ہے نہیں, وہ مانتے نہیں, میں کیا کروں, کیا وجہ ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جہاں پہ جو قدم لکھے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں یا جانا ہوتا ہے, جہاں پہ جو رزق لکھا ہے وہ کھانا ہے. مجھے بھی بات آنسر ہو گیا نا, اصل بات بتائیے, جو اصل بات ہے وہ نہیں بتانا, وہ مجھے بھی نہیں پتا ہوتا. اب دیکھیں یہ میں ابھی کل ہی پرسوں پہنچا ہوں تو پیچھے سے کال گئی کہ اب تو آپ کا پروگرام ہے, آنا ہے آپ نے. میں نے کہا یار ابھی پہنچے, کہتے ہیں یہ تو لازمی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر راتوں رات آنا پڑے. چلیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں رہے, ایک عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا, عیدیں بھی آپ نے وہاں پہ دیکھی, کیا فرق ہے وہاں کی عید میں اور اپنے وطن کی عید میں؟ سبحان اللہ. اگر دیکھیں وہاں کی بڑی عید تو وہ تو ظاہر ہے, ہم جتنے سال رہے ہیں الحمدللہ حج کے موقع پر حج کر رہے ہوتے تھے, جی, تو اس کی تو کوئی پاکستانی عید کے ساتھ مناسبت ہی نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں ہے برابر, جی, بالکل بھی نہیں ہے. تو حج کے موقع پر حج کر رہے ہوتے تھے, اور پہلے 4 حج تو ہم نے گروپوں کی شکل میں کیے, جی, اپنے سینئرز کے ساتھ کیے. تو آخری حج میں نے اور میرا ایک کلاس فیلو تھا حافظ عبدالستار صاحب ملتان سے, جی, ہم دونوں نے کیا. گروپ کی شکل میں بڑے مسائل تھے, نماز پڑھنے جانا ہے تو 2 بندے وضو کر رہے ہیں, 2 سوئے ہوئے ہیں, 2 کھانا کھانے جا رہے ہیں, مسائل ہی مسائل تھے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آخری حج ہم دونوں کریں گے. تو وہ دونوں نے اتنا لطف اٹھایا نا حج کا. یہ آخری حج جو وہاں کا تھا, جی 2001 میں ہم نے کیا. یہ ابھی والا نہیں جو آپ لاسٹ ایئر گئے تھے؟ نہیں ابھی والا نہیں, 2001 میں کیا تھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جہاں دل کیا دونوں چل پڑے, جہاں دل کیا چٹائیاں بچھائیں اور لیٹ گئے. تو کوئی خیمہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس کھلے عام گئے تھے تو کھلے عام ہی چلتے رہے اور حاجیوں کی خدمت کرتے رہے. بہت سارے گم شدہ حاجیوں کو ان کے خیموں میں پہنچایا ہم نے, اور بڑے لطف کے ساتھ پھر حج بھی کیا. تو عید بھی وہی گزر گئی. البتہ پاکستان میں عید جو ہے وہ اس لحاظ سے مزیدار ہے کہ یہاں عزیز و کارب ہیں. نظامی صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں, عید الفطر کے موقع پر مدینہ منورہ میں اندر میں نے دیکھا لوگوں کو بلک بلک کر روتے ہوئے عید پر. وہ ٹیلی فون بوتھ تھے اس وقت, وہ حلہ ہوتا نا, جی, جی, لوہے کا جو سکہ ہے, کوائن اس کا, جی, اس والے بوتھ تھے. تو 8 ریال کی 1 منٹ کی کال تھی, بہت مہنگی تھی, بہت مہنگی تھی. تو وہ لوگ سکے لے کے نا 100 تو ایک بندے کو پیچھے کھڑا کرتے تھے, وہ لائن میں لگا کے نا وہ سکے ٹک 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 کر کے گرتے تھے. تو وہ لائن لگا رہا ہے سکوں کی اور دوسرا بندہ کال کر رہا ہے, تو وہ بیچارہ روئے ہی جا رہا ہے, لو امی, کبھی اماں سے رو رہا ہے, کبھی بچوں کے لیے رو رہا ہے, کبھی بیوی کے لیے رو رہا ہے. تو یہ منظر ہم نے بہت دیکھے. اور خود ہم اسٹوڈنٹ کا حال یہ تھا کہ ہم تو ماشاءاللہ ابھی کنوارے تھے, تو 1-2 دوست ہمارے شادی کروا کے گئے ہوئے تھے. تو ہم رات کو کھانا بہترین بنا کے سالن وغیرہ فریجوں میں رکھ دیتے تھے کہ صبح نماز پڑھ کے آ کے اکٹھے روٹی کھائیں گے. تو جو شادی شدہ حضرات تھے نا, وہ ہم نے نماز پڑھ کے دیکھا وہ کدھر گئے, وہ مل نہیں رہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کے کمرے میں پہنچے تو وہ کمبل لے کے نظاروں قطار رو رہے تھے. اللہ اکبر. تو گھر والوں کی یاد آتی ہے وہاں پر. تو ان کی عید ایسے گزری, ان کو پکڑا یار ادھر باہر نکلو. ہم نے سیویاں بھی پکائی ہوئی ہیں, گوشت بھی پکایا, وہ روٹی تازہ لے کے آئے, آؤ پہلے کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد کرکٹ کھیلیں گے, دن گزر جائے گا یار, کچھ نہیں ہوتا. یعنی بڑی صاحب مجھے یاد آ گیا, کرکٹ کے تو آپ ماسٹر رہے ہیں اپنے ٹائم. کرکٹ بہت کھیلی ہم نے الحمدللہ, بہت کھیلی آپ نے. اور وہ ہمارے بڑے محترم ہیں قاری صہیب صاحب, ہاں جی, وہ بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر عتیق صاحب ہیں ہمارے ساتھ اوپنر ہوا کرتے تھے, جو فیصل آباد سے تشریف لاتے ہیں نا مختلف پروگرام. جی, جی.
تو وہاں پر ہمارے کشمیری ڈاکٹر تھے, انہوں نے یونیورسٹی کی کھیلوں میں کرکٹ کو شامل کروا لیا. عربوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کرکٹ کیا ہوتی ہے. تو وہاں ٹیمیں بہت تھیں, ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی, آسٹریلیا کی تھی, سری لنکا کی تھی, انڈیا کی, جو اسٹوڈنٹس پڑھنے آئے ہوئے تھے ان کی ٹیمیں تھی باقاعدہ. تو 5-7 ٹیمیں تھیں, تو انہوں نے وہاں پر سرکاری جو گیمیں ہوتی ہیں نا اس میں شامل کروا لیا. تو وہ بھی پھر الحمدللہ 3 سال مسلسل ہم ٹورنامنٹ جیتتے رہے. تو مدینہ منورہ کے جتنے کلب ہیں سب کو ہم نے ہرایا. کون سے کلب؟ جو کرکٹ کے کلب. اچھا کرکٹ کے کلب. کرکٹ کے بہت سارے یہ بھی پوچھ لینا ضروری ہے کہ آج کل کرکٹ کلب تھے بہت زیادہ. اچھا. تو ان کو پتہ چلتا نا کہ پاکستانی ٹیم بھی ہے مدینہ یونیورسٹی کی, تو وہ ہم سے میچ رکھ لیتے لیکن ہار جاتی. وہ کہتے یار پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں مولوی. تو وہ بڑا دلچسپ منظر ہوتا تھا عید پر کہ میچ بھی ہو رہے ہیں, کھانا پینا بھی چل رہا ہے, یعنی وہاں بھی یادگار لمحات. الحمدللہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ماشاءاللہ بڑی باتیں کرنی ہے سر. ابھی آپ سے کچھ راز کی باتیں بھی کرنی ہے, اور آپ کے جو دوست رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں ان کی بھی کچھ راز کی باتیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں, بلکہ اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے. یہ تھوڑی چٹ چیٹ ہے, یہ تھوڑا ایسا ماحول ہے کہ لائٹر نوٹ پہ جو باتیں ہو سکیں, ہمارے بارے میں جانا جا سکے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نارمل لائف نہیں گزارتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم آپ جیسے ہی ہیں جی, اور آپ ہی کی طرح رہتے ہیں. بلکہ ہاشم جسمانی صاحب کو کسی نے کچھ دن پہلے کہا آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, آپ کے پاس تو بڑا مال ہے. تو جناب ایسا نہیں ہوتا. تو بلکہ جسمانی صاحب بتائیں نا, وہ جو آپ کو اس طرح کہا گیا کہ آپ تو ٹی وی پہ آتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے, تو سر ایسا سوچا جاتا ہے؟ لوگ ایسا ہی کہتے سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا چونکہ ٹی وی پہ آتا ہے تو بس اس کی کیا ضروریات ہو سکتی ہیں, ٹی وی پہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے. یعنی جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا, تو ایک دن وہ ایک بزرگ آئے میرے پاس, وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب مجھے نا آپ سے بڑی محبت ہے. وہ تقریباً 8 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے, تو وہ میرے پاس سے جمعہ پڑھتے ہیں, ورنہ تو ایک دن کہنے لگے قاری صاحب مجھے بڑی محبت ہے آپ سے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ, بڑی پیاری بات ہے ماشاءاللہ, بڑی محبت, اچھی بات. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے کہ جس کی خاطر آپ کہتے قاری صاحب بس ایک میرے دل کی خواہش ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. کون سی خواہش ہے؟ محبت بھی ہے اور خواہش کا اظہار, خواہش بھی ہے. میں نے کہا کوئی پتہ نہیں کوئی کافی بڑا پیکیج ہے. پیکیج تو بڑا ہی تھا جسمانی صاحب. محبت کی بات ہے نا, محبت کے بعد کہا کہ میری خواہش ہے. میں نے کہا کوئی بڑا پیکیج آنے لگا. کہتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آتے ہیں. آپ بڑے خوش ہو گئے. میں خوش ہوا, بہت خوش ہو گئے. میں نے کہا جب بزرگوں کو بتائیں. جی کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ماشاءاللہ بڑا فضل کیا ہے. یہ جو مسجد والے آپ کو وظیفہ دیتے ہیں نا جمعہ پڑھانے کا, یہ ڈبل چھوڑ دیں. نہیں چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بزرگ. ساتھ والے احباب نے کہا کہ آپ ڈبل کرنے کی بات کریں, آپ کہتے ہیں ختم کر دیں. تو لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ بس, لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. لیکن لوگوں کے سوچنے کی بات, یہ بھی ان کی محبت ہے, اور کچھ سادگی بھی کہہ لینا بڑی صاحب. اچھا, اس میں بھی ان بزرگوں کی محبت یہی تھی کہ چلو ہم وظیفہ نہیں دیں گے, اس سے کوئی مسجد کا بھلا ہو جائے, کوئی اس طرح کی چیز. ہاں جی, یہی ہو سکتا ہے, ورنہ اور کیا ہو سکتا ہے. شادی شدہ ہے نا آپ ماشاءاللہ ویسے تو؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب, ماشاءاللہ ان کی 2 شادیاں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. تو نہیں سر, میں نے تو صرف لائٹر نوٹ پہ بات کرنی ہے, باقی قاری صاحب خود بتا دیں گے. تو سر کیسا تجربہ ہے ماشاءاللہ؟ تجربہ تو اچھا ہے, لیکن یہ بات آپ لوگوں کو بتا کے میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کرے. ابھی جب گھر جائیں گے نا واپس, جی وہ پوچھیں گے کہ آپ جب 2 شادیوں والے کے ساتھ بیٹھے تھے, نیاز صاحب کو نہیں لے کر زیادہ قریب تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. صحیح بات ہے. بٹ صاحب ابھی آپ نے گھر واپس جانا ہے, تو سوچ لیجیے. آپ یہ خراب نہ کرنے کی. نہیں جی نہیں, چلے میں واپس قاری صاحب کی جانب چلتا ہوں. قاری صاحب ماشاءاللہ 2 شادیاں ہیں. وہ جو آپ نے کہا تھا نا میری ٹیم مکمل ہے, تو جی وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ٹیم یہ مکمل ہے. تو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں ماشاءاللہ, خوشیاں کس طرح مناتے ہیں؟ الحمدللہ جی, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھوں میں اس کو, جی, کہ آپس میں عورتوں کا اتفاق نہیں ہوتا. تو ہمارے گھر میں الحمدللہ اس چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہوا ہے کہ کبھی ان کا جھگڑا نہیں ہوا. اس میں ایک تو ریزن یہ ہے کہ ایک وائف جو ہے وہ یعنی بیرون ممالک سے ہے, ان کو اردو نہیں آتی. اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے. لیکن ایک بیوی کو یہ سمجھایا کہ تو نے کیا کرنا ہے کہ یہ پردیسی ہے, تو آپ کا یہ وطن ہے, آپ اس کے لیے جو ہے نا نرم گوشہ رکھنا ہے آپ نے, اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, آپ ہی سب رشتے آپ نے پورے کرنے. تو پھر الحمدللہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ان کا مسئلہ جو ہے نہیں ہوتا. ایسا ٹھیک ہے جی. اچھا اشفاق صاحب,
सुन रहे हैं ना आप गुफ्तगू? अभी तक मेरे कान में कोई अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं और मज़े की बात बताऊं, आज माशाल्लाह इनके पैनल पे जहाँ पे ये तशरीफ़ फरमा होते हैं, हमें नईम नासिफ साहब भी हमारे प्रोड्यूसर है, वो भी ज्वाइन करते रहते हैं, उमर वो हमें असिस्ट करते हैं, वो भी ज्वाइन करते रहते हैं। आज फैसल साहब हैं, तो फैसल साहब बड़ा पुरसुकून माहौल में अभी बैठे हुए हैं और मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोई ऐसा शो कर रहा हूँ कि जिसमें एकदम आवाज़ है निज़ामी साहब ऐसे करके, तो मुझे आज फील कुछ डिफरेंट है। अच्छा अशफाक साहब, मुझे ये बताइएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि हमारे गेस्ट किसी मजबूरी में या एमरजेंसी में अवेलेबल नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारी जो कमिटमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक गेस्ट पहुँच नहीं पाते, उनकी अपनी कोई मजबूरियाँ हो जाती हैं, कोई ट्रैफिक का इशू हो गया, कोई कमिटमेंट का इशू हो गया, तो जब फौरी तौर पे आप मुझे कान में बता रहे होते हैं उस वक्त सिचुएशन बड़ी पैनिक हो जाती है, हम होते भी लाइव हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हर मौके पे बहुत ज़्यादा मददगार है हमारे लिए। तो कोई ना कोई बंदोबस्त, हमारे जो साथी हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं यानी पैगाम टीवी के, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारा थोड़ा सा साथ दे दें। और बाज़ दफ़ा ऐसा है भाई गेस्ट जो है करीब ही है, हम राब्ते में भी होते हैं, हमारे जो उमर भाई हैं ख़ास तौर पे जो प्रोड्यूसर हैं वो कोशिश करते रहते हैं, मुझे अपडेट भी करते हैं, फिर हम भट्टी साहब से रिक्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं अपने उस सेगमेंट को। आम तौर पे उस टाइम में गेस्ट पहुंच जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है भाई हम गेस्ट से रिक्वेस्ट कर देते हैं भी आप अगर दूर हैं तो हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर लें, और उसमें भी हमें बड़ी दफ़ा प्रॉब्लम आते हैं, लिंक डेवलप नहीं होता, जूम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा होता, अगर कॉन्टैक्ट नहीं एस्टैब्लिश होता। अगर नेट का प्रॉब्लम है तो फिर वो जूम पे नहीं आ सकते, तो फिर हम यानी मोबाइल पे उनको ले लेते हैं और उससे हम काम चला लेते हैं। लेकिन एट द टाइम मुश्किल मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये एकदम से जब आता है तो फिर कह लें भी थोड़ा सा हमारा पैनिक सिचुएशन भी हो जाती है, थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उसमें आप भी होते हैं और फिर मैं भी होता हूँ। हाँ, आप भी होते हैं डेफिनेटली, वो हमें फिर मैनेज करना होता है। ये कहने का पूरी टीम होती है। कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है ये। जब आप लाइव होते हैं किसी भी शो में, किसी भी प्रोग्राम में, और आपको सारी सिचुएशन हैंडल करनी होती है, तो स्क्रीन आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको बड़ा कंट्रोल चाहिए होता है, उसके लिए आपको बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, सब्र के साथ और बड़े हौसले के साथ आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, वरना अदरवाइज़ लाइव का तो मकसद ही फौत हो जाए ना, फिर वो प्रोग्राम ही आपका किल हो जाए। फिर वो आजकल बड़ा एक जुमला वायरल है, प्रोग्राम फिर वो हो जाता है, प्रोग्राम बचता नहीं है। अच्छा यजमानी साहब, ये फरमाइएगा बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क लगता है? ऑल्दो कि कोई बहुत पुरानी बात नहीं है आपके लिए, अभी कल ही की बात है, तो क्या फ़र्क लगता है आपको? नहीं, अब तो 40-41 साल के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मैं उम्र अपनी छुपाता नहीं हूँ, 40-41 साल। ये आपकी अपनी सवाबदीद है, ये बहुत से लोगों को पैगाम आपने पहुँचाया है। वैसे एक ना कहावत है, जी मर्द से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। शुक्र है मैं दोनों काम नहीं करता। वैसे भी यहाँ तो मर्द ही हैं, बस वो दूसरा। तो बचपन की ईद और अब की ईद में फ़र्क ये है कि बचपन की ईद में हम ईदी लेने वाले होते थे और अब ईदी देने वाले हैं। और बचपन में जो है वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती थी कि हमने बस उस वक्त तो जानवरों के साथ खेलना या इस तरह, अब जो है ना वो हमने जानवर को ज़िबा भी करना होता है। तो बचपन में आदमी बिल्कुल फ्री होता है, वो दूसरों के ऊपर मुनहसर होता है। अब मुझे याद है कि हमारे वाले साहब, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, वो आमीन आमीन, यानी हम छोटे छोटे थे बिल्कुल, यानी अपने बचपन की अगर बात करूं कि यानी हमारा बचपन वालिद साहब की नज़र ख़त्म हो गई थी। तो वालिद साहब से तो हम ईद वगैरह नहीं ले सकते थे। हमारे बड़े भाई अतीकुर रहमान जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल उस वक़्त अपना स्कूल वगैरह छोड़ दिया जब वालिद साहब की नज़र का मसला बना। तो उन्होंने ना, बड़े भाई ने हमें वो बाप बन के पाला, माशाल्लाह, स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अपने छोटे भाइयों को, बहनों को मैं पढ़ाऊँगा, सबसे बड़े थे वो। तो जब आम तौर पर ईद मांगने के लिए औलाद वालिदैन या वालिद की तरफ देखती है, लेकिन हम अपने बड़े भाई की तरफ देखते थे। आपने बिल्कुल भी दिल हल्का नहीं करना, क्योंकि बड़े नरम दिल के हैं जी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, अक्सर होता है कि इनकी आंखें नम हो जाती, तो आज के दिन नहीं आपने ये करना, आप हंसते मुस्कुराते बात करें बस। तो हम जो है ना अपने बड़े भाई की तरफ देखते थे और
ان سے ہم ایسی ضد کرتے تھے جیسے جو ہے نا وہ کوئی والد سے ضد کرتا ہے. تو وہ جو ضد کرنے کا ایک اس کا لطف ہے نا, وہ جو ایک مزہ ہے اس کا, وہ ہم والد کی بجائے اپنے بڑے بھائی سے کیا کرتے. وہ بڑے بھائی جو ہے نا وہ بھی بڑے ہی ہمارے نخرے اٹھاتے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یعنی وہ تقریباً صاحب 20-25 سال سے اب سعودی عرب میں ہیں. تو یہ بچپن میں جو ہوتا ہے نا نخرے اٹھوانے کا ذوق, اس کی مٹھاس, اس کی لذت, وہ اب جب ہمارے بچے ہمارے سامنے نخرے کرتے ہیں تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر فوراً ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ ہم بھی تو ایسے ہی جو ہے نا. اور ہم اپنے والد صاحب سے اتنے نخرے نہیں کر سکتے تھے, چلو ان کی تو اللہ تعالیٰ نے والد دیا ہے اور الحمدللہ ہم صحیح سلامت ہیں, تو ہمارے سامنے نخرے کرتے ہیں اور ہم نخرے اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ نخروں کا اور یہ یعنی یہ چیز بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بھی ایک مان ہوتا ہے, ایک فیتھ ہوتا ہے کہ اب میرے بچے چکے ہیں تو وہ بچوں کو میں میسر ہوں, تو جو میری محرومی تھی وہ میرے بچوں کو نہ دیکھنی پڑے وہ محرومی. میں اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ ادا کروں گا قاری احمد یار حقانی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور میں شکریہ ادا کروں گا ہاشم یزمانی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جائیے بھنا ہوا گوشت کھائیے, فریش میٹ جو مل رہا ہے وہ کھائیے, کیونکہ ہمیں جو بازاروں میں ملتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو بالکل تازہ ہے نا جی. تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے جی ان خوشی کے لمحات میں. آپ دونوں احباب کے آنے کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب موجود ہیں, اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الاضحیٰ مبارک. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. عید کی خوشیاں آپ کے سنگ ہیں, پیغام ٹیلی ویژن آپ کے سنگ ہے, اور یہ خوبصورت پروگرام جو آپ تک پیش کیا جا رہا ہے, اس میں ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں جو رینڈم عمومی طور پہ ہوتی نہیں ہے. وہ جب ہو رہا ہوتا ہے صبح وطن کا پروگرام تو ایک ہمارا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. تو آج ہم پردے کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے اس شو میں پیش کر رہے ہیں. دو مزید معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں, تعارف کرواتا چلوں. مولانا نعمان فاروقی صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر, خیریت سے؟ الحمدللہ. عید مبارک آپ کو. خیر مبارک. آپ تشریف لائے, وقت نکال کے, جانور گرائے ہیں, ذبح کروائے ہیں, یا ابھی جا کے کرنے ہیں معاملات؟ جی ابھی کرنے ہیں معاملات. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ایک اور میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نعمان صاحب ہمارے دوست اور بھائی نہیں ہیں, لیکن ان سے کچھ خاص دوستی والا معاملہ بھی ہے. ہیں جی نعیم ناصف صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی, اور عید مبارک. وعلیکم السلام, آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک جی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آج تو چاند اتنے بکھرے ہوئے ہیں میرے ارد گرد, سمجھ نہیں لگ رہی کس چاند کو دیکھوں اور کس کی طرف سے میں. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو خود مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو آج سوالوں کے جواب دینے یا یہ کہنا جی بسم اللہ چونکہ میرا کام یہی رہا ہے آپ کے ساتھ. یہی رہا ہے بالکل. اچھا اب مزے کی بات پتہ کیا ہے, ایک طرف اشفاق صاحب بیٹھے ہیں, ایک طرف نعیم صاحب بیٹھے ہیں. نعیم صاحب ہمارے وہ بھائی ہیں کہ یہ بھی صبح وطن کے پروڈیوسر ہیں, اور پروگرام جو میں کر رہا ہوتا ہوں میرے کان میں ایک جو دوسری خلائی مخلوق کی آواز ہوتی ہے وہ میرے ان بھائی کی ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پروگرام پیش کرنا ناممکنات میں سے ہو سکتا ہے. یہ میرے وہ ہیلپنگ ہینڈ ہے, یہ میرے وہ بھائی ہیں, وہ ساتھی ہیں جو اتنی ہیلپ کرتے ہیں, اتنی چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ جب لائیو پروگرام نشر کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ ایک وقت میں لے کے چلنا مشکل سمجھتے ہیں. تو یہ وہ ساتھی ہیں جو مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا دونوں صاحبان کا. میں بھٹی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, نعمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک ٹیم ورک ہے, تو اس ٹیم ورک کے ساتھ ہی ہم کوئی چیز آپ کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں. نعیم صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ ٹائم جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے, یہاں پہ بریک لیجئے, یہاں بات آپ نے ختم کرنی ہے, اور آج ماشاءاللہ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا ایسے نہیں ہے. فیصل صاحب بیٹھے ہیں لیکن آج دونوں میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. تو عید کے حوالے سے بھی بتائیے, اس ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نہیں, یہ فیصل صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو آپ کو کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, وہ بھی کسی وقت آئے گا کہ وہ بھی آ جائیں گے. وہ بھی آ جائیں گے جی. سو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے اس میں. دیکھیں ہم تو جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ جو یہاں سے کنٹینٹ جا رہا ہے اور لوگ جب پیغام ٹی وی کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ کنٹینٹ اچھا ہو. تو اس کے لیے آپ بھی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے ہمارے اسکالرز موجود ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہمارا جتنا حصہ ہو سکتا ہے سو وہ ہم شامل کرتے ہیں, اور یہ ابو دی جاب ہوتا ہے. یعنی یہ وہ جذبہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں
آپ گویا کہ ایک نیکی کے عمل میں آپ شریک ہوتے ہیں یقیناً. سو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ایک نیت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مطلب یہ جاب نہیں ہم سمجھتے, وہ جاب کے ساتھ مطلب یہ جذبہ ہوتا ہے, ایک سٹیپ آگے کی بات ہے, یہ وہ بات ہے آگے کی بات ہے. تو وہ الحمدللہ وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے اور بڑے ہم مزے سے وہ کام کرتے ہیں. اور بس اوقات وہ ہمیں لیٹ نائٹ بھی بیٹھنا پڑتا ہے یا ارلی مارننگ بھی آنا پڑتا ہے, وہ تکلیف نہیں دیتا, وہ بوجھ اور برڈن فیل نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس میں کوئی اس طرح کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے. سو وہ ایکسپیرینس اپنی جگہ پہ اچھا ہے. اور یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ اس سے پہلے ہمیں اگرچہ مجھے کچھ پروگرام میں ہوا, لیکن یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے جس میں آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ڈائریکٹ شیئر کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کر سکتے ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں اس میں تو آپ انڈائریکٹ نیکی میں شریک ہوتے ہیں نا, اس میں تو گویا کہ آپ ڈائریکٹ شریک ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں, کسی جذبے اچھے جذبے پر ابھار رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس سے ذرا خوبصورت ہے. بلکہ مجھے بڑی گولڈن میموریز ہیں ہمارے ان بھائی کے ساتھ بھی, باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی. جب سیلاب والا وہ صورتحال ہمیں پیش آئی تو ہم ان پانیوں میں گئے, ہم ان رورل ایریاز میں گئے, ہم ان افیکٹڈ ایریاز میں گئے, ان لوگوں کے پاس گئے. ہم نے بہت دور جا کے وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دی جو ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں کرنی چاہیے. یہ میرے اس وقت کے بھی ساتھی ہیں اور ہم نے بڑی چیزیں شیئر کی اس وقت بھی, بڑے مومنٹس ہیں, بڑی خوبصورت یادیں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. صاحب میں اس وقت بھی اپنے ٹیم کے لوگوں سے کہتا تھا, جو دوست میرے ساتھ تھے کیمرہ مینز اور دیگر, ہم ظاہر ہے گھر سے دور تھے, آپ کے ساتھ ہم نے آغاز کیا اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. تو 15 دن 20 دن 25 دن تک ہم سندھ میں اور ان ایریاز میں رہتے رہے, بچوں سے دور, گھر سے دور سارا. تو میں تب بھی اپنے بھائیوں سے یہ کہتا تھا کہ آپ اگر اس کو کہیں گے نا کہ ہم جاب کرنے آئیں تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں تکلیف میں رہیں گے ہم نا, یہ جاب والا معاملہ, یہ گھر سے آپ دور ہیں, اب کیا ہے مطلب آفس میں ہوتے تھے تو رات کو گھر چلے جاتے تھے, چلے لیٹ بھی جاتے تھے, چلے تو جاتے تھے نا. تو اب ہم تو گھر بھی نہیں جا رہا, بچے فون کرتے ہیں پاپا کب آنا ہے, پاپا خود بھی نہیں پتا کب آنا ہے. اچھا, تو میں ان سے کہتا تھا اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نکلے ہوئے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے کام آنے کے لیے, اور اس کا اللہ کے ہاں اجر ہے, یعنی یہ صرف جاب نہیں ہے. جب آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو دھوپ بھی کم لگے گی, پھر آپ کو رہنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا, تکلیف نہیں لگے گی اس طرح سے. آپ بلکہ خوش ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے کام آتے ہیں, کسی کا آپ درد جب بانٹتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں کام. سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں, مجھے ایک ایکسپیرینس بھی, ہم دونوں بھائی ہم رمضان ٹرانسمیشن میں چونکہ اکٹھے تھے, پروڈیوسر تھے نعیم صاحب اور میں ہوسٹ کر رہا تھا ٹرانسمیشن کو, تو ہمیں گرمی میں آنا پڑتا تھا اور گرمی بڑے پیک کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو ہم کہتے تھے کہ ہم دونوں بھائی علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں نہ آئیں, ایک ہی گاڑی میں آ جائیں. تو ایک دن ہم آ رہے تھے, کڑی دوپہر کا وقت تھا, روزے تھے, گاڑی ہیٹ ہو گئی, آپ کو یاد ہوں گے وہ لمحے, اور اتنی ہیٹ ہوئی کہ اے سی تو درکنار, فین بھی چلنا بند ہو گیا اور گاڑی بھی بند ہو گئی. ہم نے سڑکوں پہ بڑی دوڑ لگائی, اس کو ٹھنڈا کیا, پانی ڈالا, اور ہمارے سروں پہ یہ سوار تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم گاڑی بے شک یہاں چھوڑنی پڑ جائے, ہم اپنی ٹرانسمیشن کے لیے پہنچ جائیں. لائیو ٹرانسمیشن تھی, لیکن اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم پہنچے. تو یہ نیت ہے, یہ وہ جذبہ ہے. جو عید کے حوالے سے, عید کا دن آپ کا کیسا گزرتا ہے قربانی کے حوالے سے؟ جانور خود ذبح کرتے ہیں, خود خریدتے ہیں, اور آج کا دن ابھی جانور کر رہے ہیں آپ قربان, یا ابھی ہے ذمہ داری سر انجام دینی ہے؟ اچھا, میرا عید کا دن جو ہے وہ پہلے تو خیر وہ عام لوگوں کی طرح تھا کہ اپنا جانور ذبح کرنا ہوتا تھا. وہ بھی کچھ سال تو میں خود بھی وہ دوسرے دن کرتا رہا, اگرچہ معلوم تھا کہ یہ پہلے دن کی فضیلت ہے اور سارا, لیکن وہ اس لیے دوسرے دن پہ لے جاتا تھا کہ وہ میں اپنے والد صاحب کے ہاں جا کے قربانی کرنا ہوتی تھی, تو میں اکٹھے کرتے تھے. تو پہلے دن یہاں کی مصروفیات ہوتی تھی تو پھر میں دوسرے دن وہاں جاتا تھا, اور وہ سارے والد صاحب اور بھائی اکٹھے مل کے قربانی کرتے تھے. لیکن پچھلے کچھ 2 سال سے میں پھر اپنے گھر ہی کرتا ہوں, پہلے دن ہی الحمدللہ قربانی. لیکن یہ جو اس سے پچھلا سال ہے اور اب کی جو بات ہے, تو اس میں ایک اور طرح کی میری مصروفیت ہے. وہ ایک ہمارا ایک اور طرح کا پروگرام ہے جس میں اجتماعی قربانی کا ایک سلسلہ ہے, اور اس میں ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہے کہ 3 دن لوگوں کو پکا کے کھانا کھلانے کا ہے. کہ ہمارا ایک ادارہ ہے, اس کی طرف سے ہم 3 دن انشاءاللہ تعالی کھانا بنا کے اور بڑے صاف ستھرے انداز سے ایک دسترخوان لگا کے اور بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ دے کے, تو جتنے لوگ آنے جانے والے ہوں گے ہمارے اور گرد و نواح کے, تو ان کو 3 دن کھانا کھلانا. یعنی ایک منٹ سے, یعنی کچا گوشت نہیں, پکا گوشت نہیں جی, آپ نے بتانا سر. نہیں,
कहते हैं जी इर्द गिर्द के लोगों को खिलाएंगे, तो हम इर्द गिर्द के नहीं है, इसका मतलब इर्द में रहे ना गिर्द में रहे। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप इर्द गिर्द आ जाएगा, इर्द गिर्द आ जाए, वहाँ आप आ जाए हमारे पास। मुझे लगता है हम अर्ध गर्द हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो फॉर द लाइटर नोट बात कर रहे हैं हम, डेफिनेटली ये शुगर के तौर पे बात है। दावत ले लेना, चलते हैं सर रजिस्टर्ड हो गई बात। सर बिस्मिल्लाह, यहाँ से हम फ्री होते हैं जी, तो मेरे साथ चलिए, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, इकट्ठे चलते हैं। भट्टी साहब गाड़ी डिसाइड कर लें, वो भट्टी साहब की गाड़ी है, मेरी है, आपकी है, किस गाड़ी में हमने देखिए, जाना? जिसमें मेरी गाड़ी में कहेंगे तो वो जरा भट्टी साहब से छोटी है, उसमें मुश्किल होगी, लेकिन ठंडी मशीन उसमें नहीं है। भट्टी साहब से छोटी नहीं, भट्टी साहब की गाड़ी से छोटी है। नहीं, जिन्होंने कहा तो फिर उन्हीं के साथ ही चले जाएंगे। ठीक है जी, ये रजिस्टर्ड हो गई बात। और वैसे भी मुझे इसमें अगर मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा ना तो मुझे आगे बैठना पड़ेगा, ये तौहीन होगी। भट्टी साहब को पीछे बैठना पड़ेगा, प्रोटोकॉल लेना चाह रहे हैं। यस, मैं चाहता हूँ कि भट्टी साहब आगे ही बैठे ना। चले ठीक है पीछे सर, बैठे जी। सर अब कबूल है आपको? ठीक है। चले सर, गोश्त जो है मुंह में पानी आने लग गया, वो गोश्त जो भुना हुआ मिलेगा या पका हुआ मिलेगा क्या? नहीं, अभी तो खैर प्लान हमारा पक्का हुआ है, उसमें एक और तकसीम है। जी। आप ये पूछिए कि वो हम चूंकि दोनों तरह के जानवर करते हैं जी। और इस दफा भी कर रहे हैं कि हम छोटे में इत्तेफाक कर लेंगे, कोई बात नहीं। गाय का खिलाएंगे या बकरे का खिलाएंगे, ये बड़ी सब ऑप्शन दे देना। मेरा ख्याल है कि बकरे का गोश्त जो है ना उसको रोस्ट कर लें, और जो बड़ा गोश्त है अल्लाह अकबर, दोनों ही हो जाए। ठीक है, यानी गरम, ठंडे के बाद गरम भी आ कह जाए। लें कि छोटा मैं खिला दूं और बड़ा आपको साथ दे दूं, ये भी हो सकता है। क्यों बड़ी साहब, ऐसा भी हो ये भी सकता चल सकता है। चले ठीक है जी, हम कबूल कर लेते हैं। ठीक है, नुमान साहब बड़ी देर, जज़ाकल्लाह जी, नुमान साहब बड़ी देर से खामोश बैठे। अच्छा, नुमान साहब का एक खासा ये भी है, इनकी खासियत है, बड़े खुश तबाह हैं, खामोशी से, नरमी से और मीठे अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं और अपना मुद्दा भी बयान कर जाते हैं। तो नुमान साहब, ये जो आपकी शख्सियत का खासा है, या आपने सीखा है या अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है? क्योंकि जब भी मिलते हैं आप भी बड़ी साहब की तरह मुस्कुराते हुए, धीमे लहजे में, हम तो कभी इस वक्त भी शाउट हो रहे हैं, हम थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं, लेकिन आपने कहाँ से ये आपको मिला है? एज ए गिफ्ट मिला अल्लाह की तरफ से? इन अल्हम्दुलिल्लाह, असल में जो भी इनायात होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, और उनको फिर बंदा ज़रा तराशता है। सलाहियत बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला अता करते हैं किसी को अखलाक, जैसा कि वो एक शख्स थे अशज अब्दुल कैस, तो उनके ये सिफ़त है उनकी, तो वो बड़े हौसले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं, एक अल-हिल्म और दूसरी अनात। हिल्म का मतलब है हौसला और अनात का मतलब है ठहराव, वक़ार, आहिस्तगी। तो उन्होंने फिर अर्ज़ की कि ये मेरे अंदर पैदा थी मौजूद या अल्लाह ताला ने रखी हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुझे ये नवाजा है इन सिफ़ात से। वो कहने लगे उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे अंदर ऐसी सिफ़ात रखी जिसको वो पसंद करता है। तो असल ये जो है ना होती तो अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर बंदा ज़रा कोशिश करके जो इत्मीनान चीज़ देती है ना इस माशरे के अंदर, वो ये है कि तकदीर पे ईमान। जैसे हज़रत अनस कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तूने ये ऐसा क्यों नहीं किया, कभी ये नहीं कहा, ऐसा क्यों किया ये भी नहीं कहा, और कभी कलमा ज़जर यानी उफ़ तक भी आपने नहीं कहा। क्या मतलब कि मुझे इस तुम्हारे काम से ये उलझन पेश आई है, ऐसे हुआ, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसे कोई कलिमात। ये सिर्फ इसलिए है कि तकदीर पे जितना बंदा मुतमईन होता है ना तो उस कदर उसकी ज़िंदगी के अंदर भी एक ठहराव आता है कि चलें जो हो गया वो हो गया, जो रह गया सो रह गया। तो ये इस तरीके से। और दूसरा ये माशाल्लाह आप मुतमईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि बाकी वालिद गिरामी रहमहुल्लाह उनके अंदर भी ये चीज़ें थीं, वो भी बड़े हौसले से और बड़ी हिम्मत से, यानी ये ऐसे समझे कोई आबाई तौर पर भी ये एक सिलसिला है, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें मज़ीद नवाजे और अल्लाह ताला सब में हुस्न अखलाक की खूबियाँ वो पैदा फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे कुछ लम्हों के लिए भट्टी साहब ऐसे ही लगा जैसे सुबह वतन ही हो रहा है। माशाल्लाह, इतनी सकीन, इतनी पोलाइट। नुमान साहब की तरफ गए तब लगा होगा। हाँ बिल्कुल, ये मैं दाएं पहलू की तरफ जब मुंह मोड़ा तो सर ये फील आनी भी चाहिए वैसे थोड़ी सी, क्योंकि बड़ी देर से हम वो लाइटर नोट पे थे। तो लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं इसमें ये भी कहूँगा कि हमें भी वो देखिए ना, जैसे वो इकबाल ने कहा था, तुम हो आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम, यानी वो नक्शा कहते असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम और हमारा, तुम हो आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम।
تم خطا کارو خطا بیں وہ خطا پوشو کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ماشاءاللہ۔ تو یعنی وہ چیزیں، وہ اوصاف ہم پیدا کریں تو یقین کیجئے ہماری جو آپس میں محبت ہوتی ہے، جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں جذبات، تو یہ ہماری مسکراہٹیں بھی بہت اجر رکھے ہیں، یقین ہے۔ اور ہمارا جو حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ آپ کا آپ کے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ہم اب جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم مسکرا رہے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور یقیناً اس بات سے مسکرائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ لکھا جائے۔ میں آپ سمجھاؤں یہ بات آپ کی، جو بھٹی صاحب مسکراتے رہتے ہیں نا، اصل اس کے پیچھے وجہ یہ ہے۔ مجھے ایک بندے نے نا تو جمعے والے دن، وہ جمعے کے بعد آیا تو کہتا جی بھٹی صاحب میں آپ کو ٹی وی پر دیکھتا ہوں، آپ ہنستے بہت، ہنسا نہ کرے اتنا۔ اچھا، ہنسنے پہ بھی؟ ہاں، تو وہ دوسرا بندہ جو نا اس نے تیوری چڑھائی، تینوں کی مسئلہ ہے بھائی، ہنستے ہیں بھٹی صاحب، اب مسئلہ تو ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ وہی بات ہے کہ جس طرح نعیم صاحب، اشفاق صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ ہمارے ایک ٹیم ممبر ہے جو سوشل میڈیا کو دیکھ، نظامی صاحب آپ کے لیے ایک نا کمنٹ آیا ہوا، میں نے کہا جی بڑا کوئی زبردست کمنٹ ہو، میں جی بتائی، کہتے وہ کہتے ہیں کہ جب بھٹی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں آپ پانی کیوں پی رہے ہوتے ہیں، آپ تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے ویورز نوٹ کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں نا یہ جو نماز صاحب نے بات کی نا، اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو مسکراہٹ ہے نا چہرے پہ، یہ مسلمان کا پروٹوکول ہے، پروٹوکول سنجیدگی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو کہیں کہ میں نے اگر کسی نے بڑا بننا ہے، کسی نے باس بننا ہے، اور کسی کو آپ نے اپنی شخصیت بتانی ہے تو آپ سنجیدہ رہیں، یہ نہیں ہے۔ یعنی اسلام گویا کہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ ذرا مسکراتے رہیں، جب ملے کسی کو مسکرا کے، آپ کا مسکرانا بولنے سے پہلے آپ نے ایک اچھا میسیج دے دیا، جیسچر چلا گیا، پازیٹیو چلا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی پہنچا ہوں، آپ نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، فوراً اجازت ملی ہے زیارت کی، اور میں جب بھی آپ کی مجلس میں پہنچا ہوں آپ کے چہرہ مبارک پر مجھے مسکراہٹ ہی نظر آئی ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں پروٹوکول، بلکہ نظامی صاحب یہ بھی ہے، ایک حدیث مبارکہ مفہوم بھی یہ ہے نا، یہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے نا۔ شفاق صاحب آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے بھی ہیں، بلکہ وہ بندہ سمجھتا ہے اس کو پازیٹیو ویو جاتی ہے، بلکہ جو ملنے والا ہے وہ سمجھتا ہے میرے ملنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے، اور یہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ لیکن بٹ شفاق صاحب کچھ لوگ ایسے بھی آپ کے مسکرانے میں چل آ جائے، یہ ہر وقت ہی حاضر رہتا ہے، یہ بھی مسکراہٹ بھی نظامی صاحب، بھٹی صاحب، مسکراہٹ بھی ہمارے ہاں یہ بھی رویے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ آپ ہاتھ ادھر کو ملا رہے ہوتے ہیں اور آپ چہرہ ادھر کو کر لیتے ہیں، اور آپ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے یہ انگلیوں کے جو پورے نا، یہی بس آپ اتنا ہی کرتے ہیں ہمت کہ آپ پورے بس مل جائیں تھوڑے سے، نعمان صاحب آپ کہتے ہیں پورا ہاتھ ملانا بھی، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ بھی ایک شخصیت کا خاصہ ہے، حصہ ہے، بلکہ یہ کوئی اچھا جیسچر نہیں ہے، جی بالکل، یہ تکبر کی نشانی ہے، غرور کی نشانی ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنے والی بات ہے۔ ابھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اور آپ برابر نہیں ہیں، برابر میں کوئی اور چیز ہوں، آپ یہ مسکرانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی چیز ہے کہ میں بڑی چاہت رکھتا تھا ایک شخصیت کو ملنے کی، بڑی چاہت سے ہم دو دوست گئے ملنے، سفر کر کے، وقت نکال کے، ملنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، بڑا پیار تھا۔ وہ شخصیت تشریف لا رہے ہیں گاڑی سے اتر کے، تو ہم بھاگ کے گئے یار آج موقع مل گیا، محبت سے گئے، ان کی محبت سے گئے کہ آج موقع مل گیا ہے، گلے ہیں ملیں گے۔ یقین مانے وہ جو نعیم صاحب بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے آدھا ہاتھ ملایا اور ہم ان کو ملنے کے لیے والہانہ بھاگ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں رستے سے نیچے اتار دیا ہاتھ سے ایسے کر۔ یقین جانے اس کے بعد درجنوں بار وہ شخصیت کے آمنا سامنا ہوا، میں دوبارہ کبھی ملنے کے لیے دل سے ہی اتر گئی، کیوں انسان کیوں دوبارہ جائے گا نا؟ یہ دیکھیں نا، عزت نفس بھی تو ہے نا، کہ آپ تو اس طرح نہ کریں نا، عزت نفس ایک مسلمان کی اور ایک محب کی جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور محبت بھی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، اللہ کی لالچ نہیں، بلکہ نظامی صاحب ایک ہے دل میں اتر جانا، ایک ہے دل سے اتر جانا، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ دل سے اتر گیا، وہ دل سے اتر گیا، میں سے تک کا سفر کوئک ہو گیا، بالکل میں سے تک کا سفر۔ اچھا، بات بڑی سیریس نوٹ پہ چلے گی، تھوڑا لائٹ کرتے ہیں اس کو۔ اچھا یہ بتائیے، جیسا میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ بچپن کی بات ہے تو وہ کوئی بہت پرانی تو نہیں ہے آپ کے لیے، یہ فرمائیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اشفاق صاحب کے لیے خاص محبت ہے نا جی، تو بچپن کا ہم ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت پرانی بات نہیں ہے،
تو باقی یہ وقت کا ہیر پھیر ہے, کچھ زیادہ جلدی چلا گیا, کچھ لیٹ جا رہا ہے. تو بچپن کی عید میں جب عیدی لے رہے ہوتے تھے اور اب کی عید میں جب عیدی دے رہے ہوتے ہیں, آلدو کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے لیکن یہ چیزیں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں, تو کیا ڈفرینس کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہاں ایسا ہے, جب بچپن میں تھے تو ہمارا دور ذرا زیادہ سادہ تھا. ہمارے والدین جتنی عیدی دے دیتے تھے ہم سمجھتے تھے یہ بہت ہے. اور باقی ایسا ہے نہیں, اصل میں آپ کا اور ان کا فرق بھی تو دیکھیں کیونکہ وہ میرا خیال ہے ہمیں نا بڑی ہینڈسم عیدی ملتی تھی اور یہ کہنا نہیں پڑتا تھا آپ اور دے دیں, اور اسی میں 2-3 دن گزر جاتے تھے, پھر اور بھی ارد گرد سے بھی جو ہے ظاہر ہو جاتی. اب جب ہمارے بچے ہیں تو وہ تھوڑا سا کرتے ہیں. الحمدللہ جب میں سب سے پہلے عید پڑھ کے گھر آتا ہوں نا تو سب سے بڑی میرے گھر میں رحمت نعمت کہہ لیں, اور میں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, میری والدہ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے, تندرستی دے. میں کوئی بچہ آئے گا میں کہا پہلے مجھے ماں سے ملنے دو, بعد میں ملوں گا یا الحمدللہ. اور ان کی دعاؤں کا اثر مجھے نظر آتا ہے. یہ نہیں میں یہ یعنی محاوراتاً یا ویسے باتوں میں مجھے نظر آتا ہے الحمدللہ. سب سے پہلے میں ماں جی کے پاس جاتا ہوں, ان سے عید ملتا ہوں, پھر میں بچوں کے ساتھ عیدی سب سے پہلے میں والدہ کو پیش کرتا ہوں. ان کی محبت یہ ہے, وہ تھوڑے سے پیسے لیں گی, بیٹا مجھے آ گئی, میں نے نہیں لینی. میں نے کہا نہیں ماں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہیں یہ بہت کچھ ہے, میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں, یہ وہ سارا ماؤں کی محبت الحمدللہ. پھر اس کے بعد باری آتی ہے میری بیٹیوں کی. میں بیٹیوں سے کہتا ہوں بیٹا, وہ بیٹیاں بیچاری احساس کرتی ہیں یار, بیچاری کیوں, بس یہ کہ احساس کرتی ہیں, بیٹیاں تو شہزادیاں ہوتی ہیں, بیچاری نانا کہیں گے, احساس کرتی ہیں, وہ بہت زیادہ احساس کرتی ہیں. بالکل. تو بہرحال وہ تو آرام سے. ہاں جو بیٹا ہے ماشاءاللہ ایک ہی, اللہ اس کو صحت عافیت, وہ سارے لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بابا اتنے نہیں, اتنے لینے ہیں. میں نے تھوڑی سی کوسو پیش کے بعد پھر سمجھوتا ہو جاتا ہے. باقی ہماری بھابھی کہاں گئی, ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اگلا ذکر آ رہا ہے. اچھا ابھی وہ بہت لیٹ اس کو ابھی آپ نے گھر جانا ہے, بھگتنا پڑے گا. اس میں یہ ہے وہ تھوڑا سا نا اس کو ہم ذرا لمبا کھینچتے ہیں عیدی دینے کے حوالے سے نا, یہ نہیں اتنی وہ تھوڑا سا ہوتا ہے. دیکھیں جی, میں نے تو ایک بات طے کی ہے بھٹی صاحب کہ جو بچوں کو عیدی ملتی ہے نا وہ میری طرف سے ملے, ان کے چاچو ماموں تایا جہاں سے بھی ملے, پھپھو جی, وہ میں نے ان سے نہیں پکڑنی. یہ میں نے نہیں, آپ کو دینے کس نے نہیں مجھے دی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. چھوٹی عید پہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا وہ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں دیں گے, پاپا کو دیں گے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے کہ پاپا پہ اتنا اعتماد, تو میں نے پکڑ لی. وہ کسی کا 3000 ہوگا, کسی کا کچھ 4 ہوگا, مطلب اتنے تھے سب. وہ میں نے رکھ لی. وہ تب سے لے کے اب 2.5 مہینے ہونے کو ہیں. وہ کہتے ہیں پاپا میری نا, وہ فون کرتے ہیں پاپا وہ نا میری عید سے نا آج کباب لیتے ہیں, نان کباب. اچھا بھائی, اچھا پاپا کبھی نقدی لے لیں گے. ایک دن میرا بیٹا کہتا ہے پاپا وہ جو عید میری آپ کے پاس ہے نا, میں کہتا وہ نا اس کا ایک بکرا لے کے بھی چھوڑ دیں. میں نے کہا بیٹا وہ بکرا لے کے بھی چھوڑ دیتا ہوں, جو بچیں گے اس کا پلاٹ دے دوں 5 مہینے. لے جی, یہ گفتگو چلتی رہے گی, یہ خوشی کے لمحات چلتے رہیں گے. عید ہم ایسے خوشی سے مناتے رہیں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الاضحیٰ مبارک. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. عید مبارک ایک دفعہ پھر آپ کو, اور عید کی خوشیوں میں خوبصورت گفتگو کا اضافہ کرتے ہیں. بٹی صاحب یہ فرمائیے گا, جس طرح اشفاق صاحب بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ عیدی کا معاملہ یہ چلتا رہتا ہے, پھر نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ عیدی لے بھی لی جاتی ہے, پھر وہ ختم بھی نہیں ہوتی, پھر اس میں سے پیسے بچ بھی جاتے. آپ کی طرف معاملہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ میری طرف بھی یہی ہے جی. عید سے پہلے وہ ایک بچے مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ بابا سے اتنے بٹور لینے ہیں جی. تو ویسے میں بھی الحمدللہ اس دفعہ ذہن بنایا تھا کہ جتنے انہوں نے مانگ رہے ہیں نا اس سے کچھ زیادہ ہی دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر وہ میں نے سب کو, اچھا عید سے بہت دن پہلے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں.
عید سے پہلے عید؟ ہاں عید تو نہیں، عید کی شاپنگ وہ تو الگ سے ہے. جی جی عیدی جو ہے وہ بھی عید آنے سے پہلے ہی وہ دے دیں جی، ٹائم پر دے دیں ہمیں. جی. تو میں نے کہا یار اچھا دے دیتا ہوں. تو وہ پھر ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی ہے. تو وہ میں بڑے بیٹوں کو تھوڑی تھوڑی زیادہ دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ چھوٹی جو ہے نا وہ کھڑے کھڑے بھائیوں کو ہلنے بھی نہیں دیتی. بڑے بھائی سے نکالے میری عیدی، چھوٹے سے بھی. اور جو تیسرے والا اس سے تھوڑا سا بڑا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ بھی دو. تو وہ ان کی عیدی دونوں بہنوں کو دیکھ رہے، ان بیچاروں کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اور وہ جو چھوٹی ہے وہ سب سے زیادہ بٹور لیتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہ وزیر داخلہ آ جاتی ہیں، وہ سب سے تو وہ جمع کہاں ہوتی ہے سر عیدی؟ وہ وزیر داخلہ وزیر خزانہ بھی ہے نا. اللہ اکبر. اچھا. تو وہ بچے جو ہے نا وہ دے تو دیتے ہیں، لیکن بعد میں ماں ان کی بتاتی ہے کہ یہ جتنے انہوں نے مجھے دیے تھے اس سے کہیں زیادہ مجھ سے لے بھی چکے ہیں. تو وہ چلتا ہی رہتا ہے جی سارا سال سلسلہ کہ اتنی عیدی ہماری ہوئی تھی تو وہ کہاں ہے. تو ماں کہتی ہے وہ فلاں چیز تم نے لی تھی، فلاں منگوائی ہے، فلاں منگوائی ہے، ابھی پورے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری عیدی تو ہماری عیدی ہے، وہ ہمیں دے. اللہ اکبر. تو یہ سلسلہ یہ پیکیج چلتا رہتا ہے، خوشی کا پیکیج ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوشیاں ہمیں دیتا رہے، ہم اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو دیتے رہیں. اچھا نعمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ کافی کتابیں بھی لکھی، ایڈیٹر بھی ہیں آپ، اور مختلف کام آپ ایٹ ون ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ کیا عید والے دن بھی کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا مصروفیت آپ کی کچھ ایسے رہتی ہے، یا وقت نکال لیتے ہیں فیملی کے لیے بھی؟ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جی جی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ اپنے وقت کو استعمال میں لانا، یعنی وقت ضائع نہیں کرنے کی عادت شروع سے ہی نا. ہمارے والد صاحب بھی وہ بھی ایسے کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں نا تو وہاں بھی کوئی لکھ رہے ہوتے تھے یا پڑھ رہے ہوتے تھے. انہیریٹنس میں ملی آپ کو یہ بات ماشاءاللہ. اور شکر ہے ان کی وساطت سے ہمیں بھی یہ جو ہے نا شوق ملا جی کہ وقت نہیں ضائع کرنا. میں مثلاً اپنے سسرال گیا ہوں نا تو میں نے دیکھا مل لی ہے، اب کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، تو میں ساتھ اپنا وہ رکھتا ہوں، لکھنا شروع کر دیتا ہوں. ارے یہ تو بڑی کمال بات بتا رہے ہیں. بھابھی سے لڑائی ہو جاتی ہوگی کہ میرے گھر آ کے بھی نہیں وہ ان کو ذرا موقع مل جاتا ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے اچھی طرح میل جول کا. جی جی وہ بھی موقع مل جاتا ہے، پھر مجھے بھی موقع مل جاتا ہے. میں نے کئی مضمون بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. کئی مضامین میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے مضمون اس جگہ پہ پورا کیا. ایک دفعہ مجھے تھانے میں کسی کی معاونت کے لیے جانا پڑ گیا، وہاں میں نے ہاں جی جی اور کسی کی معاونت تھی، ادھر کوئی ضرورت تھی اس کی ہیلپ کے لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. اچھا اسی طرح پھر وہ جو ہے نا یہ سارے مینیج کرنا اسی طریقے سے ممکن ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ گھر میں ہمارا ماشاءاللہ دوستانہ ایک ماحول رہتا ہے، خصوصاً عیدوں پہ. ہم وہ جو جیسے ہر کوئی عیدی اکٹھی کرتا ہے، ہمارے بچے بھی ایسی عیدی جہاں جہاں سے ملے، لیکن ہم لیتے نہیں ہیں، وہ بچوں کی ملکیت میں ہی ہوتی ہے. ہم ایسے جو ہے نا جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے. اچھا کہ پورا سال پھر وہ سنتے رہے. ہمارے تو جو اشارہ کر رہے ہیں بظاہر لگ رہا ہے آپ ہمیں قبضہ گروپ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا وہ پھر اپنی مرضی سے وہ خرچ کرتے ہیں. جیسے بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم ٹور بنا لیتے ہیں کسی شمالی علاقہ جات کا، وہاں چلے گئے، وہاں پھر جا کے کتنا سمارٹ پلے کرتے ہیں. ابھی کہہ رہے تھے کہ میں قبضہ نہیں کرتا، جبکہ سارا کچھ لے لیتے ہیں اور پھر اس پہ جاتے ہیں. تو یعنی ان کی خوشی سے رضا نہیں. اس میں یہ ہے کہ بچوں کے شعور کا لیول جو ہے نا آپ کے وہ کچھ بہتر ہے. اگر یہ معاملہ ایسے ہے نا کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اتنے پیسے تھے اور یہ خرچ ہو گئے. بھی ہمارے تو کہتے ہیں ان کے تو ختم نہیں ہو رہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. وہ تو کمیٹی پا رہی ہے انہوں نے. والدین کمیٹی ہوتے ہیں نا بٹی صاحب، یہ بھی تو ہے نا. یہ کمیٹی بڑی خوشی. اور یہ اسلام نے جو مواقع رکھے، یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے دامن کے بہت سی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ دیکھیں ہمیں خوشیاں بھی فراہم کرتا ہے. اور ان عیدین کے موقع میں ہمیں بڑے اچھے ناطے سے جوڑا گیا. عید الفطر دیکھ لیں، عید الاضحیٰ دیکھ لیں، کتنی عظیم کہانی ہے اس کے پیچھے، کتنی عظیم قربانی ہے اور کتنی عظیم سٹوری ہے اس کے پیچھے. تو ہم جب ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہمارا گھر کیسے خوشیوں سے مہک اٹھتا ہے. یقیناً. آپ کو پتہ ہے نعیم صاحب، اشفاق صاحب، بڑی صاحب، میری ایک ڈیل چل رہی تھی وہ گاڑی کی نعمان صاحب سے، تو اب مجھے سمجھ لگی وہ انہوں نے آج ہی ڈیلے کر دی ہے. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ٹور پلان ہو گیا ہے ان کا جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئی ہے. اچھا چلیں جی، یہ چٹ چیٹ بھی چلتی رہے گی. اچھا نعمان صاحب، بلکہ اشفاق صاحب آپ فرمائیے، عید شو ہے پچھلے سال کی بنسبت اس سال، بلکہ نعیم صاحب کو بھی میں شامل کروں گا اسی گفتگو میں، کیا ڈفرنس لگ رہا ہے؟ ہم پچھلے سالوں میں بھی کرتے آ رہے ہیں، شوز بھی ہو رہے ہیں، ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں، اس دفعہ ڈفرینٹ
کیا منفرد آپ کو لگ رہا ہے, مختلف کیا لگ رہا ہے؟ ہاں اس میں سب سے بڑا فرق ہے یہ ہے بھی ہم آج پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں عید کے پروگرام میں, پہلے ہم نہیں کرتے تھے, بیک اینڈ پہ ہوتے, یہ زیادہ بڑا فرق ہے. باقی نعیم صاحب انشاءاللہ آپ کو. نعیم صاحب آپ بتائیے. دیکھیں جی ایک فرق تو یہ ہے کہ اس وقت پہلے ہم یہاں نہیں ہوتے تھے, آج ہمارے بھائی فیصل بھائی جو اس وقت پروڈیوسر ہے اور پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہم سب سے مین فرق آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ ہم یہ نہیں آپ کس اینگل سے پوچھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم تو آپ کو اپنے اینگل سے بتائیں گے. بالکل یہی بتائیں گے آج ہم ایزی. اور دوسرا یہ کہ ہم نے بعض ہماری عیدیں ایسی بھی ہیں جس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پروگرام رپیٹ پروگرام بھی مطلب آنر کر دیں گے کہ چلے وہ ہمارے پاس آرکائیو میں موجود تھے, سو یہ فریش پروگرام سم ٹائمز پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ساری ریکارڈنگز آ جاتی ہیں, تو یہ فریش ٹرانسمیشنز ہے جو اس وقت جا رہی, یہ ایک نئی چیز ہے. اور پھر یہ سیٹ میرا خیال یہ کہ ذرا ہٹ کے ہے, جو ہماری پچھلے سال کی دیکھیں گے یا اس سے پچھلے سال کی, اس میں ذرا تھوڑی سی ایک وائب بھی ڈفرینٹ ہے اس میں, مطلب یہ چیزیں بہتر ہیں پچھلے سال سے الحمدللہ. ٹھیک ہے. میں آؤں گا بھٹی صاحب کی جانب. بھٹی صاحب عید پہ جو گوشت ہوتا ہے عمومی طور پہ اس کا ذائقہ اور اس کی غذائیت ڈفرینٹ ہوتی ہے جو مارکیٹ سے لیتے ہیں, بازار سے لیتے ہیں. اس کو کھانے کی افادیت بھی بتائیے, اس کو کھانے کے حوالے سے جو احکامات ہیں جو دین ہماری رہنمائی کرتا ہے, کیونکہ میں انہی لوگوں میں شامل ہوں جیسے ہم قربانی کرتے ہیں, مختلف جانور ذبح کر رہے ہیں, گوشت بنوا رہے ہیں, ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, تو 1 2 4 پہلے دن نہیں کھایا جاتا, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکن چند دن کے بعد وہ گوشت کھایا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی سمجھائیے کچھ. ہاں اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بڑا کلیئر ہے. ہم آپ کیوں نہیں کھاتے بھیا, آپ کو کھانا چاہیے پہلے. یہ انہوں نے یہ جو سوال ہے نا اس کو ان کا ذاتی ایکسپیرینس سمجھا جائے. جی ذاتی ایکسپیرینس بھی ان سے نہیں کھایا جا رہا, ہم تو کھاتے ہیں. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیوں نہیں کھایا جاتا. میرے بہت سے عزیز و اقارب بھی ہیں ایسے ہوتے ہیں, وہ جب دیکھ لیتے ہیں نا زیادہ گوشت اور ذبح ہوتے جانور, وہ دل ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہیں لوگ. نہیں یہ ہے جب کسائی ابھی کاٹ رہا ہوتا ہے نا جانور, تبھی وہ اسمیل سے وہ دل بھر جاتا ہے, کیونکہ ہم عادی نہیں ہے نا عادی, اس طرح عادی نہیں ہے. نہیں لیکن شاخ صاحب کسائی کا کوئی نہیں بھرتا, آپ اسے گوشت کٹوائیں اور اس کے سامنے 2 پلیٹیں لا کے رکھیں, وہ نہیں کہے گا کہ میرا دل بھر گیا. آج ایسے ہی ہوا نا, قربانی کر کے جانور کی وہ جو کلیجی اور وہ بنوا کے اس کو تازہ مسالہ اور وہ سارا گرم گرم روٹیاں ماشاءاللہ چاروں نے بڑے شوق سے کھایا. ناشتہ کے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, وہ کھاتے ہی نہیں ہے, یعنی پہلے دن اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا ہم تصور کرتے ہیں. یہ ایک دوسری صورت ہے, میں پہلی صورت کا جو ذکر کروں کہ پہلے دن نہیں کھایا جاتا, پہلے دن پہلی صورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے. جی 67 اس میں سے خود کیے ہیں, 33 یا 63 اور باقی آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تم کر دو. پھر آپ نے تمام اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر دیچکے میں پکوائی, خود کھایا بھی ہے اور شوربہ نوش بھی کیا ہے, اور صحابہ سے کہا تم بھی کھاؤ. تو یہ تو سنت بھی ہوگی, سنت بھی ہوگی. اور ایک موقع پر آپ نے ایک بکرا ذبح کروایا تھا, جی اس کی کلیجی نکالی اور وہ بنوائی, اس سے پہلے کہ گوشت بن کے آئے, جی اس کو بھون دیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی کہ جتنے صحابہ تھے سب کو ایک ایک بوٹی دی ہے, اور جو موجود نہیں تھا اس کا رکھ بھی لیا ہے, اور سب سے پہلے کلیجی کھلائی. تو ہمارے گھروں میں تو اسی طرح چلتا ہے, کلیجی نکال لو. اس پہ تو پورا پاکستان عمل کرتا ہے. بلکہ مجھے یہ کوشچن بھی کرنا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کلیجی سب سے پہلے کھانی چاہیے؟ وہ جلدی بن جاتی ہے, گل جلدی جاتی ہے, پک جلدی جاتی ہے, تو اس لیے وہ فٹافٹ. باقی گوشت ابھی کسائی بنا رہا ہے تو کسائی کو بھی اسی سے ناشتہ کراؤ, خود بھی کرو, تو موج ہے, وہ جلدی بن جاتی ہے. اس لیے ذرا فریش اس کو کھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی وہ جو معاملہ ہے چونکہ ہم روٹین میں ایسا نہیں کرتے, روٹین میں ہم فریش گوشت نہیں کھاتے, شاید یہ بھی ایک طبیعت ہو سکتی ہے. آپ اس دفعہ کھا کے دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو دعوت آ گئی ہے نا جی, وہ تو آج ابھی انشاءاللہ جائیں گے. یہ آپ آئندہ نہیں کہیں گے کہ میرے سے کھایا نہیں جاتا, انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. عید کی خوشیوں میں ہم جہاں پہ دوسری باتیں کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. میں بلکہ بھٹی صاحب سے ہی کہوں گا کہ ایڈریس کریں اس بات کو کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے, اور جو لوگ قربانی بڑے سالوں نہیں کرتے, یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی قربانی نہیں کی, سفید پوشی, ان تک ہم کیسے پہنچیں؟ ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ کہ آپ کو ڈور پہ بیل ہوتی ہے, آپ 1 کو دیتے ہیں, 2 کو دیتے ہیں, اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے 20 لوگ آ کے لے کے جا رہے ہیں, اور وہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کا تمام گوشت ایسے ہی بڑھ جاتا ہے لیکن ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا. ہمیں کس طرح مینیج کرنا چاہیے؟ اس کو آپ کو مینیج کرنا ہے, خود مینیج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, خود بھی کھاؤ اور کانے کو بھی دو اور معتر کو بھی دو. کانے کون ہے؟ جو قناعت کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے,
آپ کی قربانی کے وقت آپ کے ارد گرد چکر نہیں کاٹ رہا, ہاتھ نہیں دراز کر رہا, نہیں کر رہا, عزت نفس سے بچا کر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں کون کون لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکے. تو آپ کو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان تک خود پہنچائیں. والمعتر وہی ہے جو آپ نے کہا کہ بیل دی ہے, نوک کی ہے کہ یہ گوشت دے دو, تو اس کو دے دو, ٹھیک ہے وہ آ گیا ہے. کوئی بھی آ جائے, غیر مسلم بھی آ جائے, اس کو بھی دے. تو جو نہیں آئے ان کا خیال آپ نے کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے عزیز و اقارب میں کون کون ہے جو اصل قربانی نہیں کر رہا, تو ان تک گوشت آپ کو پہنچانا چاہیے. یہ جو معتر ہے نا یہ زیادہ جمع کر لیتے ہیں, مطلب ہمارا مشاہدہ یہ ہے. جی. اور جو کانے ہیں وہ شاید وہ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے, بسا اوقات تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن انتظار کرتے رہے, ہمارے گھر آیا ہی نہیں شام تک. اچھا میں ایک مزیدار آپ کو بات بتاؤں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ماشاءاللہ اچھی مالدار ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, تو قربانی وہ خود نہیں کر سکتی, وہ آپ کی طرح وہ ڈرتے ہیں قربانی سے, کیا کریں, کسائی ملا نہیں. تو وہ مجھے ہنس کے کہتی ہے سر میں لہسن پیاز بنا کے شام تک انتظار میں رہی کہ کوئی ہمسایا ہی میرے گھر کو بھیج دے. تو ہمسایا نے سمجھا کہ یہ تو خود قربانیاں کرتے ہیں, تو اب کسائی نہیں ملا تو قربانی نہیں ہوئی. تو کہتے شام تک ہم بیٹھے رہے, پھر پیزا منگوا کے کھایا. نہیں ایسا ہے, یہ ایسا ہی ہے جس کی قربانی لیٹ ہوتی ہے تو وہ بیچارہ جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں یار اس کا جانور ابھی کھڑا ہے نا, ہم محلے دار ایک دوسرے کا یہ تو قربانی خود کریں گے, کیا ضرورت ہے. نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں بھی اس کا ہو گیا, یعنی خبر رکھنا دائیں بائیں, وہ سب سے پہلے جس کا جانور ابھی نہیں ہوا اس کو بھیج دیتے ہیں. اسی طرح کچھ دوستوں کا علم ہوتا ہے, مسجد کے ساتھی ہیں, بھی ذہن میں ہوتا ہے یار یہ تو نہیں کرتا نا, لیکن سب سے پہلے اس سلسلے کے لیے ایک محلے کی ایک خالہ کی ضرورت ہوتی ہے جو بتا دے ادھر ہوا ہے ادھر نہیں ہوا. ہوتا ہے محلے کی خالہ بڑا ڈیسنٹ ہے, اصل میں اور دوستوں کو بھیجنا, اس کے ساتھ تھوڑا سا اہتمام یہ کر لیا جائے نا پہلے قربانی کے کچھ دن پہلے. اب تو الحمدللہ لسٹ بنی ہوتی ہے, میرے پاس تو ہوتی ہے نا بھی, یہ جو ہے نا افراد ان کو فوراً دینا ہے, کیونکہ یہ ان کی وہی بات بھی کرنا ذرا ان کے لیے. ہمارے گھر کی روٹین یہ ہے سر, ہوتا یہ ہے کہ میری والدہ یا والد بھی جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم جو قربانی کا پہلا گوشت پکتا ہے گھر میں, جیسے کلیجی بنائیے, کوئی بھی کھانا بنائے, تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کی جو 3-4 گھر ہیں وہاں پکا کے پہلے بھیج دیتے ہیں الحمدللہ. جدھر کہیں قربانی ہو رہی ہے یا بھی ڈیلے ہے یا اگلے دن کرنی, سر بڑی خوبصورت فیل آتی ہے. اچھا میں نے ایک سال نا اپنے ہمسائے کو, وہ ابھی کسائی ڈھونڈ رہے تھے, میں نے آواز ماری, میں نے کہا یار ہم نے تو کلیجی پکا بھی لی ہے, نان بھی منگوا لیے ہیں, تو یہ کھا لو. کہتے نہیں جی ہم تو اپنی قربانی کر رہے ہیں. میں تم جب کرو گے تب کرو گے, یہ تو لے لو. یعنی کچھ لوگ وہ برا بھی بڑی بنا چاہتے ہیں. مشکل سے لوگ شاید شرعی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قربانی کے گوشت سے روزہ کھولنا ہے. ہاں وہ روزہ, یہ ایک نظریہ ہے, صبر یہ بھی ہے بھئی کھانا کچھ. اچھا میں وہ بات بیچ میں رہ گئی, میں بات پوری آخری جملہ رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ وہ جو کانے اور معتر ہے نا, کانے کے گھر میں زیادہ گوشت بھیجنا چاہیے, یعنی کوانٹٹی جو ہے نا اس کی بہتر ہونی چاہیے, چونکہ جو دروازوں پہ آنے والا ہے نا وہ زیادہ جمع کر لیتا ہے, اور جس کو آپ نے گھر پہنچانا ہے نا شاید آپ پہنچائیں, کوئی ایک آدھ اور پہنچا دے, تو وہاں کوئی مقدار اس کی بہتر ہونی چاہیے ان کی نسبت. اچھا معتر کا جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ مجھے پچھلے سال کوئی شکایت بھی آئی. ہاں تو میں نے لوگوں کو یہ ترغیب دلائی تھی کہ جو آئے دو بھائی. تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کہتے ہیں جو آئے اس کو دے دو, تو انہوں نے تو بڑے بڑے بیگ بنے ہوئے تھے, ہوٹلوں والے کو بیچ کے گئے. تو پھر ایسے لوگوں کا خیال کریں جن کا آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ تو بیچیں گے, تو ان کو نہ دیں, معذرت کر لیں, تھوڑا دے دیں, تھوڑا دے دیں. سر ان کے ماشاءاللہ بڑے ٹینٹرم وہ بلکہ باتیں کرتے ہیں یہ کیا دے رہے ہیں آپ, یہ نہیں ہمیں چاہیے. اور پھر وہ اکیلے نہیں ہوتے, وہ پورا بچے گروپ ساتھ لے کر آتے ہیں, دوسرے شہروں سے آتے ہیں. اگر آپ ایک ایک روٹی میں دیکھیں نا تو سارے ممبر ہوتے ہیں. بلکہ نا وہ چنچی رکشا کھڑا ہوتا ہے کنارے نکر پہ نا. شاق صاحب کی بڑی ریسرچ ہے. شاق صاحب کو چاہیے کہ اس دن جانور پر نظر رکھے, چنچی رکشے میں نہ رکھے. نہیں اصل میں ہوتا ہے یہ گروپس کی شکل میں آتے ہیں, لائن بنا کے اس طرح وہ پھر جمع کرتے جاتے ہیں. جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا, وہ باقاعدہ وہ گٹھڑیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہم ایک ایک دو دو بوٹیاں بھی دیں نا, تو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے نا پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں جی وہ اپنی مرضی کا لینا چاہتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب اس میں مجھے اینکر بننے دینا 2 منٹ. جگہ تو نہیں چینج کرنا چاہتے اسی جگہ پلیز پلیز پلیز. اچھا بھٹی صاحب ایک اس میں ایک شرعی مسئلہ ہے, لوگ اس میں تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ میں نے قربانی کی تو جانور کا گوشت جو ہے, مجھے مثال کے طور پہ ران پسند ہے, ران کا گوشت,
اور ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ اب ران کا گوشت رکھ لیتے ہیں، میں آپ میری بات کر لیں، میں رکھ لیتا ہوں ران اپنے لیے، اور باقی گوشت جو ہے وہ میں سارا بنا کے تقسیم کر دیتا ہوں. تو اس میں میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ سارا گوشت برابر بنا کے برابر اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی دینا چاہیے، یا کوئی خاص حصہ الگ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مکس کر دیں سارا کچھ، یا کچھ خاص شرعن کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں یا آپ اس کو مکس کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ضرورت زیادہ ہے تو آپ سارا ہی بانٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کا فضل ہے، میں سارا سال ہی کھاتا رہتا ہوں، تو ابھی یہ ضرورت مند بہت ہیں اس دفعہ، تو میں سارا ہی بانٹ دوں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے علاقے میں تو اس دفعہ آیا ہی کوئی نہیں لینے والا، تو آپ سارا سٹور بھی کر سکتے ہیں. بہتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ کچھ غریب آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ کھائے، جتنا کھا سکتے ہو 3 دن کے اندر اندر کھا لو، باقی بانٹ دو. اب اگلا سال ہوا تو حج پہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے گوشت خشک کر کے، یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کیا ہیں کہ ان میں صحابہ کرام گوشت کو دھوپ میں ڈال کے خشک کرتے تھے، تو خشک کر کے مدینے تک آتے کھاتے رہتے تھے. تو حضرت جابر نے غالباً کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، اپنے گھر والوں کو ڈانٹا، اللہ کے نبی نے تو 3 دن کہا تھا، تم مزاحد بھی کھا رہے ہو. تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص حالات میں غرباء فقراء مدینے آئے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے 3 دن کی پابندی لگائی تھی، اس کے بعد تو پابندی ختم ہے. تو جب تک کھا سکتے ہو کھاؤ. تو 1 ران رکھیں 2 رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بانٹنا چاہیں وہ بانٹ دیں، جو رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں. 3 حصے کرنا بھی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناظرین ہم اب دوبارہ جاتے ہیں نظامی صاحب. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا تھا، بڑا خوبصورت ایک ہمارا یہ گلدستہ بن جاتا ہے. یہ اجلے لوگ ہیں، بھٹی صاحب ہیں، نعمان صاحب ہیں، نعیم بھائی ہیں، اشفاق صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی چیز سیکھتا ہوں جو میری پریویس لائف سے مسنگ تھی. تو ان اجلے لوگوں کی روشنی میں میں پروگرام کر سکتا ہوں، میں اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہوں. پیغام ٹیلی ویژن کی اس روشنی میں میں اپنے آپ کو مزید اجلا کر سکتا ہوں، ان اندھیروں سے نکل سکتا ہوں جو پریویس گزری لائف میں کہیں غلطیاں تھیں، کہیں کوتاہیاں تھیں جو ہم کرتے رہے ہیں اور دین کی رہنمائی نہیں لے سکے. آج کا یہ خوشیوں بھرا عید کا اسپیشل شو انہی سلسلوں کی ایک کڑی ہے کہ جس میں جیسے ہم صبح وطن کرتے ہیں، جیسے ہم رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، حج کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، دوسری ٹرانسمیشنز کرتے ہیں، تو ہم سیکھتے ہیں. اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں کہ ہم نے پروگرام سے یہ سیکھا، ہم نے مفتی صاحب سے جو سوال کیا اس سے ہماری یہ الجھن حل ہو گئی، نعیم صاحب نے، اشفاق صاحب نے، نعمان صاحب نے ہمیں جو ہیلپ آؤٹ کیا اس سے ہم دین کی رہنمائی لے سکے. سو دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، اپنے دنوں کو خوبصورت بناتے رہیے، اپنی عیدوں کو خوبصورت بناتے رہیے، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناتے رہیے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. سر بھٹی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بڑا اچھا ایک فیل آئی کہ آج اٹائر چینج تھا، ہنستی مسکراتی چٹ چیٹ بھی ہوئی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. عید کی باقی خوشیاں فیملی کے ساتھ گزاری. نعمان صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. نعیم صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اشفاق صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ایک شکریہ اور بھی ادا کروں گا، آج اونچی آپ بولے نہیں میرے کام میں، بڑا لائٹ رہا. تھینک یو ویری مچ جی. میرے ان تمام ساتھیوں کے شکریہ کے ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. پیغام ٹیلی ویژن کو دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے دین کے حوالے سے. اور جو آج ہم نے گفتگو کی، بے شک یہ لائٹر نوٹ پہ بہت سی گفتگو کی، لیکن اس میں بھی سیکھنے کے بہت سے مواقع تھے. خوش رہیے، اپنوں کا خیال رکھیے، عید کی خوشیاں مناتے رہیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، عید مبارک. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک.